ایپیسوڈ شروع ہوتی ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ گریگور کس طرح صفیہ خاتون کے پیٹ میں تلوار گھونپ دیتا ہے۔ سیلجن خاتون سے غم سے پکار رہی ہوتی ہیں کہ صفیہ، پھر گریگور تلوار کھینچتا ہے تو صفیہ خاتون زمین پر گر جاتی ہے۔ اتنے میں وہاں الپسلان اپنے سپاہیوں سمیت وہاں آ جاتا ہے تو گریگور اس کی طرف دیکھتا ہے۔ الپسلان بپھرا ہوا غصے سے گھوڑے سے نیچے اترتا ہے۔ جب دیکھتا ہے صفیہ خاتون زمین پر گری ہوئی ہے تو بڑھتا ہے، تلوار کا وار کرتے ہوئے پہلے گراتا ہے راستے میں آنے والے میتھیوس کو، اور گریگور کہتا ہے الپسلان کو دیکھ کر، میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ تمہاری بیوی کی موت تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ الپسلان آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ تمہاری آخری سانسیں ہوں گی۔ الپسلان کئی سپاہیوں کو کاٹتا ہوا گریگور کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے پھر اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گریگور اور الپسلان ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، لیکن الپسلان آخر کار گریگور کو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کا بازو کاٹ دیتا ہے۔ ادھر تابع حسن شامل بے کو چیک کرتے ہیں کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں کہ نہیں، لیکن آخر کار جواب نہیں میں ملتا ہے، یعنی وہ شہید ہو چکے ہوتے ہیں۔ عطاب حسن کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باتور بے بھی اسی طرح کہتے ہیں اور شدید دکھ کا اظہار کرتے ہیں۔ الپسلان گریگور کو زخمی کر کے گرا دیتا ہے اور پھر اس کی شارہ کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ گریگور وہیں مردار ہو جاتا ہے۔ پھر الپسلان بڑھتا ہے صفیہ خاتون کی طرف اور جا کر اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس میں وہ ناکام رہتا ہے۔ صفیہ سے کہتا ہے کہ صفیہ مجھے چھوڑ کر مت جا، لیکن صفیہ خاتون دور بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ صفیہ خاتون اسے ہوش دلانے کی کوشش کرتی ہیں، کہتی ہیں بیٹی آنکھیں کھولو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ الپسلان بھی ایسا ہی کہتا ہے۔ صفیہ خاتون الپسلان سے کہتی ہیں کہ بیٹا اس کی حالت اچھی نہیں لگتی، اسے حکیم کے پاس لے جانا ہو۔ تو الپسلان کہتا ہے ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ وہ اٹھنے لگتے ہیں تو اتنے میں گوکلپ وہاں آ جاتا ہے بہت سے سلجوکی سپاہیوں کے ساتھ، جو کہ سلیمان بے نے بھیجے۔ وہ آ کر کہتا ہے رک جاؤ۔ پھر گوک کہتا ہے تیکفر مر گیا۔ الپسلان کہتا ہے باتور بے، آوار تویگر بے کہ سپاہیوں کو اپنے ساتھ لے جائیں اور اماں کو مرو لے جائیں، چلیں۔ آوار پوچھتا ہے اور آپ کا کیا میرے سلطان؟ الپسلان کہتا ہے میں ان کی دیکھ بھال کے بعد۔ پھر الپسلان اٹھتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے اپنی تلوار پھینک دو اور ہتھیار ڈال دو الپسلان پہ۔ الپسلان کہتا ہے تم بہت غلط وقت پر آئے ہو۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ سلجوکی سپاہی بھی ادھر سے بھرپور مزاحمت کرتے ہیں، لیکن الپسلان کے سپاہی اور سرداران بھاری نظر آتے ہیں ان پر۔ وہ ان کا قتل عام شروع کر دیتے ہیں۔ آئبرس بے تلفار بڑھ چڑھ کر ان پر حملے کر رہے ہوتے ہیں اور الپسلان کے سپاہی بھی ایک دوسرے سے بڑھ کر پر وار کرتے نظر آتے ہیں اور ان کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کرتے نظر۔ دوسری طرف کوتالمش سلیمان کے سامنے کھڑا ہے۔ سلیمان کہتا ہے زمین کے نیچے دبا ہوا بارود رے اور ہم سب کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ کوتالمش بے دیکھتے ہیں بارود کے ڈرموں کی طرف اور سپاہی جو تیر تانے ہوئے اسے آگ لگائے وہاں کھڑا۔ سلیمان کہتا ہے آپ اب کیا سوچ رہے ہیں کوتالمش بے، یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن صاحب آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ کوتالمش خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو سلیمان ادھر عجب سے کہتا ہے کیا یہ انہیں روکنے کے لیے کافی ہوگا؟ عجب کہتا ہے دعا کرے کہ یہ کافی ہو، نہیں تو ہم رے کی قبر میں دفن ہو جائیں۔ پاس کھڑا لیونائٹ کہتا ہے تمہارا تو مجھے پتا نہیں ہے، میرا مرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ سلیمان پھر کوتالمش بے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے ان کے جواب کا انتظار کرنے کے لیے۔ کوتالمش سلیمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جس آگ کی تم مجھے دھمکی دے رہے ہو وہ تمہیں بھی جلا دے گی سلیمان، تم مجھے اپنے جھوٹ اور چالوں سے نہیں روک سکتے۔ پھر سلیمان تیر پکڑتا ہے آگ اور اس کو ڈرم کی طرف کر کے کہتا ہے ایک اور قدم اٹھاؤ اور دیکھو کہ میں کیسا جھوٹ بول رہا ہوں۔ کوتالمش اپنے سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھنے لگتا ہے، لیکن سلیمان پھر روک دیتا ہے اور کہتا ہے آگے بڑھے تو میں تیر چھوڑ دوں گا، پھر ہم میں سے کوئی نہیں بچا۔ کوتالمش بے پھر وہیں رک جاتے ہیں اور سلیمان کی طرف اور سلیمان ان کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ الپسلان کے سپاہیوں کی لڑائی ابھی بھی جاری ہے۔ جنگل میں وہ ایک دوسرے کا خاتمہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن الپسلان کے سپاہی ان پر بھاری نظر آتے ہیں جو انہیں تحت کرتے اور کاٹتے نظر آ رہے ہیں۔ آخر کار وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب سلیمان کے سپاہی شکست کھا جاتے ہیں تو ان کا سالار یعنی گوکل الپسلان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے۔ الپسلان سے قتل کرنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دیں الپسلان۔ الپسلان اسے گھونسا مار کر زمین پر گرا دیتا ہے۔ باتور بے اور آوار ایک چھکڑے کو لے کر صفیہ خاتون کو اور سیلجن خاتون کو لے کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سیلجن خاتون مسلسل کہہ رہی ہیں کہ باتور بے، وہ دونوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہوا سیلجن خاتون کہتی ہیں بہت خون بہ گیا ہے، اس کی نبض آہستہ ہو گئی ہے، وہ مر تک نہیں پہنچ سکتی، تیز رے جاتے ہیں، وہ قریب ہے۔ باتور بے اور آوار ایک دوسرے کی طرف حیرانگی سے دیکھنے لگتے ہیں کہ وہ تو سلیمان کا پایا تخت ہے، کیسے جا سکتے ہیں؟ باتور بے کہتے ہیں شہر میں شفاخانے موجود ہیں۔ سیلجن خاتون غصے سے کہتی ہیں ہم شفاخانے نہیں جاتے، ہم محل کے حکیم کے پاس جائیں گے، وہاں ماہر حکیم ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں۔ باتور بے کہتے ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں سیلجن خاتون، سلیمان بھی ہماری مدد نہیں کریں گے، اگر ہم گئے بھی ہمیں قیدی بنا لیا جائے گا اور سلطان الپسلان کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ آوار کہتا ہے باتور بے درست کہہ رہے ہیں سیلجن خاتون، کیا کوئی دوسرا راستہ نہیں؟ وہ کہتی ہیں نہیں، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ مر رہی ہے۔ اور پھر کہتی ہیں جلدی رے چلتے ہیں، چلو۔ باتور اور آوار ان کی بات کو نہیں ٹالتے اور آخر کار ان کی بات کو حکم سمجھ کر ان کی ہاں میں ہاں ملاتے نظر آتے ہیں۔ ادھر کوتالمش اپنے سپاہی سے کہتا ہے کہ زمین کو کھود کر دیکھو کیا واقعی یہاں بارود ہے۔ اس کے سپاہی ٹیسٹ کر رہے ہیں اور زمین کو کھود کر دیکھ رہے ہیں تو انہیں واقعی وہاں ڈرم نظر آتے ہیں۔ سلیمان کہہ رہا ہے کہ میں جلدی یہ تیر چھوڑ دوں گا ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ کوتالمش کہتا ہے یہ چال امید الملک نے چلائی ہوگی۔ سپاہی آخر کار اٹھتے ہیں، انہیں ڈرم نظر آتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کوتالمش پہ یہ سچ کہہ رہے ہیں یہاں بارود دفن ہے۔ کوتالمش اب بھی آگے جانے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن پھر سلیمان کی طرف دیکھتا ہے جو ہاتھ میں تیر پکڑے کھڑا ہے، کہتا ہے بتاؤ حقیقت کیا ہے یا جھوٹ ہے یہ؟ اور کہتا ہے اب یا تو نکلو یہاں سے یا یہاں برباد ہو جاؤ گے اور ہم سب یہیں مر جائیں گے۔ کوتالمش سلیمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور وزیر بھی مکار نظروں سے کوتالمش پہ لیونائٹ بھی وہاں کھڑا کا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ سلیمان تخت والے کمرے میں آتا ہے اور آ کر حاجب سے کہتا ہے کہ آپ نے عقل والا کام کیا، بارود کی چال جو تم نے ترتیب دی اچھا کام کیا۔ یہ سن کر لیونائٹ کہتا ہے کہ شیطان کی چال بہت زبردست، ایسا ہی ہے کیا؟ سلیمان کہتا ہے کوتالمش بے کچھ وقت کے لیے خاموش رہے لیکن وہ الپسلان رکیں گے نہیں، پہلا
موقع ملتے ہی وہ رے پر حملہ کریں گے، ہمیں جلد کچھ کرنا ہوگا کہ انہیں ہم روک سکیں۔ اتنے وہاں سپاہی آتا ہے، کہتا ہے میرے سلطان سیجن خاتون آئی ہیں۔ سلیمان کہتا ہے کہ انہیں اندر آنے دو۔ سپاہی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ صفیہ خاتون بھی ہیں جو زخمی ہیں۔ وزیر اور لیونائٹ حیرانگی سے سلیمان کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ سپاہی کہتا ہے کہ سیجن خاتون یہاں ان کا علاج کروانا چاہتی ہیں۔ سلیمان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ ادھر سیجن خاتون اور صفیہ کو دکھایا جاتا ہے۔ صفیہ انتہائی دکھ اور تکلیف میں دکھائی دیتی ہے۔ سیجن خاتون سپاہی سے کہتے ہیں وہ مر رہی ہے، کیا تم میری بات نہیں سن سکتے؟ جلدی حکیم کو بلاؤ، تم کچھ کیوں کر نہیں رہے؟ لیکن سپاہی وہاں خاموش کھڑے ہیں۔ سیجن خاتون پریشانی کی حالت میں نظر آتا ہے۔ وزیر کہتا ہے کہ اللہ بے کی بیوی کو یہاں لانے کی ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ چال ہو سکتی ہے۔ سلیمان ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے وزیر چپ کر جاؤ، اور پھر کہتا ہے سپاہی سے کہ اب انہیں اندر آنے دو۔ وزیر پھر روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سلیمان کہتا ہے میں نے کہا انہیں اندر آنے دو۔ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وزیر کہتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک چال ہو سکتی ہے، آپ سنتے کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے وہ قاتلانہ حملہ کر دیں حاجب۔ یہ کہتا ہے سلیمان جب میری اماں واسپورہ کان میں تھی، انہوں نے اللہ پرسلام سے گزارش کی کہ مجھے زندہ رہنے دیں، ان کی وجہ سے اس نے مجھے نہیں مارا۔ میری اماں اس طرح کے منصوبے میں کبھی حصہ نہیں لیں گی۔ واضح ہے کہ صفیہ خاتون شدید زخمی ہے۔ لیونائٹ کہتا ہے رحم بڑی کمزوری ہے حاکم بیڑی ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ صفیہ خاتون کو اندر لا کر اللہ پرسلام کے خلاف فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سلیمان اس کا جواب نہیں دیتا اور کہتا ہے اب مجھے اکیلا چھوڑ۔ پھر وزیر اور لیونائٹ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سلیمان جو کہ سائیکو بن چکا ہے وہ ایک طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ادھر کوتالمش اور تیگن اپنے گھوڑے پر سوار اپنے سپاہیوں کے ساتھ رے سے واپس مڑ رہے ہیں۔ کوتالمش پہ کہتے ہیں کہ جو بارود تم نے میرے پیروں تلے دفنایا میں اس سے بڑا عذاب تمہیں دوں گا سلیمان۔ تیگن صاحب کہتے ہیں ہم کب قدم اٹھائیں گے؟ وہ کہتے ہیں پہلے ہم گردے کو پہنچیں گے، ہمیں کچھ عذاب چکتا کرنا، قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد ہم وہاں اپنی فوج جمع کریں گے اور وہیں سے جنگ شروع کریں گے۔ پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ دکھایا جاتا ہے صفیہ خاتون کا علاج جاری ہے، حکیم اس کا علاج کر رہا ہے اور کہتا ہے ان کا خون بہت بہہ گیا ہے، ہم خون روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ سیجن خاتون اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ حکیم صاحب کہتے ہیں اگر ان کا خون نہ رکا تو یہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر حکیم علاج میں جٹ جاتا ہے۔ پھر صفیہ خاتون کو دکھایا جاتا ہے کہ اپنے بستر پر واسپورہ کان میں پڑی ہوئی ہے، اچانک ہڑبڑا کر اٹھتی ہے، اپنے بیٹے کو تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتی ہے، لیکن اسے اپنا بیٹا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتی ہے الپا گوت کہاں گئے ہو تم؟ میرے بچے، یہ کہتی ہے وہ آگے بڑھ جاتی ہے اور محل کی گلیوں میں دیکھنے لگتی ہے، لیکن اسے کوئی وہاں نظر نہیں آتا۔ وہ الپا گوت کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر راستے میں سے اکنا اماں ملتی ہیں، کہتی ہیں میرا بیٹا کہاں ہے؟ اکنا اماں کہتی ہیں الپا گوت مر گیا ہے۔ صفیہ کہتی ہے آپ کے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھ رہی، میں اپنے بیٹے الپا گوت کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔ پھر صفیہ خاتون آگے بڑھ جاتی ہے، آخر ایک دروازہ کھولتی ہے۔ وہ دروازہ کھلتا ہے باہر جنگل کی طرف۔ وہاں وہ بڑے دکھ اور تکلیف کی حالت میں اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اسے ایک وہاں آدمی نظر آتا ہے جو چلتا جا رہا ہے اور اس کی پشت اس کی طرف ہوتی ہے، جبکہ اس نے ایک بچہ بھی اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ صفیہ آگے بڑھنے لگتی ہے تو اتنے میں اس کے راستے میں آ جاتی ہیں اقنا اماں، اسے روک لیتی ہیں، کہتی ہیں رک جاؤ صفیہ خاتون۔ صفیہ کہتی ہے وہ میرے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اقنا اماں مسلسل سے کہہ رہی ہیں نہیں رک جاؤ، وہ اسے زبردستی وہاں روک لیتی ہیں۔ اس کے بیٹے کو لے جانے والا وہاں سے لے جاتا ہے۔ صفیہ روتی کرلاتی وہاں رہ جاتی ہے اور کہتی ہے میرا بیٹا چلا گیا۔ وہ آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن اقنا اماں اسے زبردستی وہیں پہ روک لیتی ہے۔ پھر صفیہ خواب سے واپس آتی ہے، وہاں اسے ایک حکیم عورت دوائی پلاتی ہے۔ صفیہ خاتون کہہ رہی ہوتی ہے میرا بچہ، تو حکیم صاحب اس کا بخار بھی چکر ہے اور نبض۔ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ دوسرے سے دکھایا جاتا ہے کہ رے محل میں سلیمان کے سامنے کھڑی ہے اس کی والدہ سیجن خاتون۔ تو سلیمان کہتا ہے کہ میں واسپورہ کان کے زندان میں آپ کو کبھی اس طرح نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن مجھے پہلے یہ کہہ کر اٹھنے لگتا ہے تو سیجن خاتون اس کی بات کاٹ دیتی ہے، کہتی ہیں لیکن پہلے تمہیں اس لیون کافر کے ساتھ جانا تھا۔ وہ کہتی ہے میں مجبور تھی تب یہاں آگے ورنہ کبھی نہ آتی۔ گریگور نے صفیہ خاتون کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ بابا اور میں حکیم فیروز کی مہارت پر اعتماد کرتے تھے، اسی وجہ سے میں اسے اس محل میں لائی ہوں۔ تمہاری وجہ سے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا سلیمان، اب تمہیں اس کا یہاں علاج یقینی بنانا ہوگا۔ اپنی والدہ کی طرف کہتا ہے آپ کو اللہ پرسلام نے یہاں بھیجا ہے۔ کہتی ہیں اللہ پرسلام کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے، اسے یہاں لانے کا فیصلہ کیا ورنہ وہ رستے میں ہی مر جاتی۔ اور کہتی ہے مجھے یقین ہے تمہارے اندر اب بھی تھوڑا بہت رحم موجود ہے، اسی لیے میں یہاں آئی ہوں، میرے فیصلے پر مجھے شرمندہ نہ کرنا بیٹا۔ سلیمان کہتا ہے پھر اللہ پرسلام کہاں ہے؟ وہ کہتی ہیں گریگور کو مارنے جو سپاہی گئے تھے انہوں نے اس کو روک۔ سلیمان کہتا ہے کیا تیغفر مر گیا؟ سیجن خاتون اسے حیران ہو کر دیکھ لیتی ہیں، کہتی ہیں تم کیوں پریشان ہو؟ کیا ہوا تمہیں سلیمان جس نے تمہارے بھائی الپا گوت کو مارا اور صفیہ خاتون کی جان لینے کی کوشش کی؟ اس ابلیس کے لیے دکھ ہو رہا ہے؟ تمہیں فلورا سے محبت ہوگی اور تم نے اس سے شادی بھی کر لی، لیکن کیا تمہیں کفار کا ساتھ دیتے ہوئے بالکل شرم محسوس نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے اماں رک جائیں۔ اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے تو پھر کہتا ہے یہ کافی ہے، میں نے آپ کو اندر آنے دیا، مجھے اس پر افسوس نہ کرنے دیں، واپس صفیہ خاتون کے پاس جائیں۔ وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں، اتنے میں حکیم صاحب وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے سلطان اور سیجن خاتون کہتی ہیں صفیہ خاتون کی طبیعت کیسی ہے حکیم فیروز؟ وہ کہتے ہیں صفیہ خاتون کا خون بہنا بند ہو گیا ہے اور میں نے اس کا علاج بھی شروع کر دیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا بچہ کھو دیا۔ سلیمان اٹھتا ہے تخت سے، کہتا ہے بچہ؟ سیجن خاتون کہتی ہیں وہ حاملہ تھی۔ سیجن خاتون انتہائی دکھ اور تکلیف میں رونے لگتی ہے، کہتی ہے میں کیسے بتاؤں گی اپنے بیٹے اعلیٰ پرستان کو یا صفیہ کو؟ سلیمان بھی دکھی دکھائی دیتا ہے اور وزیر ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ پھر وزیر کہتا ہے اگر اعلیٰ پرستان کو اپنی بیوی بچے کی فکر ہے تو وہ یہاں ضرور آئے گا۔ پھر وزیر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر اعلیٰ پرستان بڑھ رہا ہے اپنے سپاہیوں سمیت آگے کی طرف۔ پھر اعلیٰ پرستان ایک جگہ رک جاتا ہے تو تابع کہتے ہیں ہم کیوں رک گئے میرے سلطان، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ اعلیٰ پرستان کہتا ہے ہمیں اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، صفیہ زخمی ہے لیکن شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ اتنے میں باتور بے اور آوار وہاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ صفیہ خاتون اور سیجن خاتون رے محل میں چلی گئی ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں ان کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا، اس کے لیے واسپورہ کان میں جانے میں دیر ہو سکتی تھی۔ سیجن اماں نے اصرار کیا اور وہ انہیں وہاں لے گئی۔ اعلیٰ پرستان کچھ پریشان دکھائی دیتا ہے اور اس کا دل مطمئن بھی نظر آتا ہے، یعنی وہ تذبذب کا شکار ہے۔ ادھر میں سیجن خاتون گو کلب کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کتے کیا تم اعلیٰ پرستان سے لڑنے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے اعلیٰ پرستان بے ٹھیک ہے، اسے جھنجھوڑ کا پیچھے پھینکتی ہیں اور واپس جاتی ہیں صفیہ کی طرف۔ صفیہ کہتی ہے اعلیٰ پرستان بے کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ ماں کہتی ہیں ہم محل کے شفا خانے میں ہیں۔ تو صفیہ کہتی ہے کیا میرے سردار نے رے محل کو حاصل کر لیا؟
ساجد خاتون کہتی ہے نہیں بیٹی، رے اور تخت دونوں اب بھی سلیمان کے پاس ہیں۔ پھر صفیہ پریشان ہو جاتی ہے، اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے میرا بچہ۔ ساجد خاتون رونے لگتی ہیں۔ صفیہ پوچھتی ہے میرا بچہ ٹھیک ہے نا؟ ساجد خاتون کہتی ہے نہیں، ہم نے بچہ کھو دیا میری بیٹی۔ میں جانتی ہوں کہ ایسی چیزوں میں تسلی نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس کا انتقام اس کی موت سے لیا۔ انہوں نے گریگور کو مار ڈالا۔ کہ اللہ پسند بے کہاں ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ وہ راستے میں ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ تم یہاں ہو۔ تو صفیہ کہتی ہے انہیں جیسے ہی پتہ چلے گا میں یہاں ہوں تو وہ یہاں آئیں گے اور سلیمان انہیں مار ڈالے گا۔ اللہ پسند کسی کی نہیں سنے گی، میں آپ سے التجا کرتی ہوں کہ ہمیں یہاں سے جانا ہو۔ صفیہ شدت غم سے رونے لگتی ہے۔ ادھر اللہ پسند اپنے گھوڑے کو سپر دوڑاتا جا رہا ہے، سپاہی بھی پیچھے ہیں، انہیں روک رہے ہیں۔ تابع کہتے ہیں رک جائیں جناب، رک جائیں۔ دوسری طرف کوتالمش کہہ رہا ہے کہ کیا تم ابراہیم کی بھیک مانگ رہے ہو؟ میرے بھائی رسول تیغنس کی موت کا سبب بن گیا، تمہاری وجہ سے وہ مر گیا، تم نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے میرے آدمیوں کو قتل کر دیا۔ وہ اسے گھوسا مارتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں صرف حکم پر عمل کر رہا تھا، وزیر نے ہمیں حکم دیا۔ کوتالمش پہ کہتے ہیں تم اپنی جان کسی صورت نہیں بچا سکتے، تم نے میرے بھائی اور میرے آدمیوں کو قتل کیا۔ پھر اس کو وہ قتل کر دیتے ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ اتنے میں وہاں سردار آتا ہے اور کہتا ہے ہمارے آدمی ہر کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ کوتالمش پہ کہتے ہیں گردے کو گر بھی جائے تو ہم ہار نہیں مانیں گے، جو کوئی ہماری جانوں سے کھیلے گا اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ پھر وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ہمارا غضب دیکھیں گے، جیت ہماری اور قہر ان پر ہمارا ٹوٹے گا۔ ادھر لیونائٹ کھڑا ہے سلیمان کے سامنے، وہ کہتا ہے حاکم بھیڑیے غور سے میری بات سنو، تم جس سلجوق سلطنت کے تخت پر بیٹھے ہو اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے ہیں، ایک طرف اللہ پسند اور دوسری طرف کوتالمش، جبکہ آپ کے بہت سے دشمن آپ کا تخت چھیننا چاہتے ہیں۔ پھر وہ وزیر کی طرف دیکھ رہا ہے، کہتا ہے آپ روم پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، بات مجھ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے میری شرائط نہ مانی تو میں بھی آپ کا دشمن بن جاؤں۔ وزیر کہتا ہے ہم تم سے لڑیں گے، ضرورت پڑنے پر تم سب کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ سلیمان کہتا ہے حاجب خاموش ہوتا ہے تو لیونائٹ پاس آتا ہے وزیر کے، وہ کہتا ہے وزیر گینچے مجھے چاہیے۔ وزیر خنجر نکالنے لگتا ہے، کہتا ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی ہے؟ لیونائٹ کہتا ہے مجھے لومڑیاں پسند نہیں وزیر۔ وزیر کہتا ہے میں تمہیں یہاں سے زندہ نہیں جانے دوں گا لیونائٹ۔ تو سلیمان اٹھتا ہے، تخت سے نیچے اتر کر بیچ بچاؤ کرواتا ہے، کہتا ہے میں نئے امن معاہدہ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن گنجے نہیں، میں اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ میں نے گنجے کو تمہارے حوالے کیا تو لوگ نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیونائٹ کہتا ہے اگر تم نہیں دو گے تو میں خود لے لوں گا جنگ میں، پھر مجھے مت کہنا۔ ادھر اللہ پسند سپاہیوں سمیت بڑھ رہا ہے، وہ تابع کے روکنے پر پھر وہاں رک جاتا ہے، کہتا ہے غصے سے میں نے آپ کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، میں اکیلا وہاں جاؤں گا۔ تابع کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے کہ وہ آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں وہ چاہے کا بیٹا اللہ پسند ہے، وہ آپ کو محل میں پہنچنے سے پہلے ہی پکڑ لیں گے، اس سے پہلے کہ آپ اپنی خاتون سے ملیں، یا تو وہ آپ کو مار دیں گے یا زندان میں قید کر دیں گے۔ اللہ پسند کہتا ہے جو ہوتا ہے ہونے دے تابع حسن، میں صفیہ کو سلیمان کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ اتنے میں وہاں چھکڑا آ جاتا ہے جس میں سیلجن خاتون سوار، چھکڑا ان کے پاس آ کر رکتا ہے۔ اللہ پسند گھوڑے سے نیچے اترتا ہے، اس کے سپاہی بھی اپنے اپنے گھوڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں۔ سپاہی چھکڑے کا دروازہ کھولتا ہے تو سیلجن خاتون باہر نکلتی ہیں اور اللہ پسند کے پاس آ کر کہتی ہیں میں تمہاری طرف آ رہی تھی اماں۔ اللہ پسند صفیہ کے متعلق پوچھتا ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک اللہ کا شکر ہے، لیکن تمہارا بچہ، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتی ہیں اور سرداران سپاہی اور عربستان انتہائی تکلیف میں اس کے بعد وہ بولتی ہیں عربستان سے کہ تمہارا بچہ نہیں بچ سکا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ عربستان کو شدید صدمہ ہوتا ہے اور اس کے سپاہی اور احباب بھی اس خبر کو سن کر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے عینی قلعہ میں، یہاں لنگڑاتا ہوا خبیث میتھیوس آتا ہے جو کہ عربستان کے ہاتھوں بچ چکا ہے، حالانکہ عربستان نے اسے اپنے طرح سے قتل کر دیا۔ وہ فلورا کے پاس آتا ہے، وہاں نینی بھی موجود ہے۔ فلورا سے کہتی ہے کیا ہوا میتھیوس؟ وہ کہتا ہے میں خود آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ کے بابا، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو جاتا ہے، جبکہ فلورا کی آنکھوں میں پہلے ہی آنسو آ چکے ہیں اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگتے ہیں۔ وہ کیونکہ بھانپ جاتی ہے کہ یہ زخمی ہو کر آیا ہے تو ضرور میرے بابا واصل جہنم ہو گئے ہوں۔ وہ کہتی ہے کیا ہوا میرے بابا کو؟ میتھیوس بولتا ہے آپ کے بابا فوت ہو گئے۔ یہ سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے اور ایک بہت بڑا اسلام کا دشمن اپنے منطقی انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ بہرحال فلورا اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتی اور دھاڑے مار کر رونے لگتی ہے اور زمین پر بیٹھ جاتی ہے۔ نینی بھی اس کے ساتھ بیٹھی ایکٹنگ کر رہی ہے رونے کی۔ ادھر پھر ناظرین منظر بدلتا ہے تو دکھایا جاتا ہے سلیمان کو، جس کے سامنے وزیر کھڑا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا، لیکن گانجا جو کہ سرکاری زمین کا ایک ٹکڑا ہے کفار کے حوالے کرنا درست نہیں ہے۔ یہ سن کر سلیمان جو اپنے آپ کو عالی سلجوق کا سلطان سمجھتا ہے اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور غصے سے کہتا ہے آپ کا میرے بعد لفظ کہنا درست نہیں ہے خواجہ، یہ بات ذہن میں رکھ لو۔ پھر وہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ایک طرف الپرسان اور دوسری طرف کوتالمش، اب کیا ہم بازنطینیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ وزیر کہتا ہے میں سلطان تغرل کی تمام مجلسوں میں تھا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، میں ہمیشہ ان کا قریب ترین آدمی تھا اور میں نے اس حکم سے ریاست چلائی اور اسے پروان چڑھایا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا تجربہ آپ سے زیادہ ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں آپ اپنے تجربہ کار وزیر کی بات سنیں، اگر ضروری ہو تو ہم کافروں سے اتفاق کر سکتے ہیں اگر بات سیاست کی ہو، لیکن یہ صرف ریاست کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ میں اس عظیم ملک کا وزیر بن کر ضرورت پڑنے پر پوری دنیا سے لڑتا ہوں، لیکن میں ریاست کی زمین اپنے ہاتھ سے کفار کے حوالے نہیں کرتا ہوں۔ میرا کام اپنی سلطنت کی سالمیت کو برقرار رکھنے سے پہلے ریاست کو محفوظ رکھنا ہے۔ سلیمان سے کہتا ہے کہ ریاست بھی میری ہے اور اس کے احکام دینا بھی میرا فرض ہے۔ وزیر اپنا سر جھکا لیتا ہے اور سلیمان کی تابعداری کا کہتا ہے، لیکن اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں۔ پھر وزیر کہتا ہے جو آپ کا حکم میرے سلطان، اور سلیمان تخت پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر وزیر مڑتا ہے، دوبارہ سلیمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کاؤنٹ لیون پر اپنے اعتماد سے مایوس نہیں ہوں گے ورنہ ہم برباد ہو جائیں۔ سلیمان اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر منظر بدلتا ہے اور دکھایا جاتا ہے کہ سیلجن خاتون الپرسان سے کہہ رہی ہیں اللہ کی جو امانت تھی اس نے لے لی، لیکن اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ میرے بیٹے ملک شاہ کی عمر دراز کرے جو آپ کی باہوں میں ہے۔ تمام سپاہی آمین کہتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں وہ آپ کو برکت دے اور آپ کے دلوں کو اپنے بعد بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازتا رہے۔ الپرسان اور تابع اور تمام سپاہی پھر آمین کہتے ہیں۔ پھر سیلجن کہتی ہیں بالکل فکر نہ کریں، جب تک وہ بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی
میں اس کے ساتھ رہوں گی، پھر میں اسے لے کر تمہارے پاس آؤں گی، ذرا صبر کرو اور رے سے دور رہو۔ الپسان ایک اور معاملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ پھر الپسان کہتا ہے یہ کیا ہے ماں بتائے؟ وہ کہتی ہے گانجا۔ سلیمان نے اس کافر کاؤنٹرینوں سے اتفاق کیا ہے وہ اسے گانجا دے دے۔ وہاں سپاہی یہ سن کر حیران ہوتے ہیں۔ الپسان کہتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تابع کہتے ہیں اسے گانجا کے حوالے کرنے کا مطلب ہے اینی کے حملے کو روکنا میرے سلطان۔ ماں کیا آپ کو یقین ہے؟ کیا اس نے خود کہا؟ سیلجن خاتون کہتی ہے میں نے کسی اور سے سنا ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یہ کون ہے ماں؟ سیلجن اسے کوئی جواب نہیں دیتی تو منظر بدل جاتا ہے اربز خان اور کاؤنٹ لیون کی طرف، جہاں وہ اینی قلعے میں بیٹھے ہوئے۔ کاؤنٹ لیون کہہ رہا ہے اربز خان سے اگر میں تمہیں گانجا تمہارے بھائی کی وراثت میں دوں تو جواب میں غصے سے بولتا ہے اربز خان کہتا ہے کیا تمہارے حواس ٹھیک ہیں؟ تمہارے خیال میں تم مجھے گانجے کا حکمران بنانے والے کون ہو؟ کاؤنٹ لیون اٹھتا ہے اور اس کے پاس آ کر اسے فرمان دکھاتا ہے اور کہتا ہے گانجا کا نیا مالک میں ہوں۔ پھر اسے وہ فرمان پڑھنے کے لیے دیتا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اسے کہتا ہے تم سلطان کے حکم سے گانجا لے لو گے، جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ پھر وہ ان کو تھماتا ہے، اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے یہ میرا حکم ہے، اب سے گانجا کا حاکم یوسف جنال کا بیٹا ملک اربز خان ہے۔ جنال پھر کہتا ہے اگر تم پہلے مرحلے کو چھوڑ دیتے ہو تو سیب کے کیڑے کسے پتا، شاید تم میری حمایت حاصل کر کے سلجوکی ریاست کے تخت پر بیٹھ جاؤ جو سب چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اربز خان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا تم نے اس بات سے سلیمان کو بھی دھوکہ دیا؟ وہ کہتا ہے میری پیشکش پر غور کرو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تمہارے پاس یہ طاقت ہے۔ خوبصورت آنکھوں والی خاتون تمہیں چھوڑ کر بہت پچھتائے گی۔ دوسرے سے تیگر صاحب کہہ رہے ہیں کوتالمش سے ہماری افواج ایک طوفان کی طرح آ رہی ہے کوتالمش صاحب، ہم نے کردکوا کے سامنے آرمی ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے، اب لوہے پروار اور تلواریں بن رہی ہیں، منجنیقیں بنانے کے لیے 3 مختلف یونٹ لگائے گئے ہیں، غور کریں کہ رے اب سے آپ کے قبضے میں ہے۔ اتنے میں وہاں سپاہی آتا ہے اور آ کر کہتا ہے الپسان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر کوتالمش غصے سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے الپسان یہاں کیسے آ گیا؟ وہ کیوں اور کس کے ساتھ آیا؟ اتنے میں الپسان وہاں پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے میں عتابے کے ساتھ آیا ہوں اور کوئی نہیں۔ کوتالمش کہتا ہے سپاہی سے تم انہیں میری اجازت کے بغیر محل میں کیسے جانے دے سکتے ہو؟ اس میں کوئی غفلت نہیں ہونی چاہیے، اب ان دونوں کو گرفتار کرو۔ وہ سپاہی آگے بڑھنے لگتا ہے لیکن الپسان رکھ کے اسے 2-4 تھپڑ مارتا ہے، وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ تیگن صاحب اپنی تلوار نکالنے لگتے ہیں تو عتابے ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنی تلوار وہیں میان میں رکھنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ سپاہی دوبارہ اٹھتا ہے تو کوتالمش اسے روک دیتا ہے، پھر کہتا ہے الپسان تم کیوں آئے ہو؟ کیا تم مرنا چاہتے ہو؟ الپسان یہاں آنا صریح خودکشی ہے۔ الپسان کہتا ہے اگر ہم لڑنے آتے تو صرف 2 لوگ نہ آتے کوتالمش صاحب۔ کوتالمش کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ الپسان کہتا ہے میں گانجا لینے آیا۔ کوتالمش کہتا ہے گانجا اس کا کیا ہوا؟ اتنے میں منظر بدل جاتا ہے جہاں فلورا آتی ہے چھکڑے کے پاس اور کاؤنٹ لیون اس چھکڑے کے پاس کھڑا ہے، کہتا ہے کیا تم اس سے وعدہ کیے بغیر جا رہی ہو ریشم کے کیڑے؟ اور اسے کہتا ہے اینی کے پاس مزید ٹھہروگی، لیکن وہ کہتی ہے مجھ سے اپنے ہاتھ ہٹا دو، میرے یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ وہ کہتا ہے میں جو چاہوں گا لوں گا اور پھر تمہارا شوہر میڈم فلورا اور اس کی آیا اس وقت تک قلعہ نہیں چھوڑیں گی جب تک گانجے کا معاملہ ختم نہیں ہو جاتا۔ یہ وہ میتھیوز سے کہتا ہے۔ میتھیوز ہاں میں سر ہلاتا نظر آتا ہے، پھر کاؤنٹ لیون وہاں سے چلا جاتا ہے اور فلورا پریشان دکھائی دیتی ہے۔ ادھر الپسان عتابے سے کہتے ہیں لیون نامی اس کمینے کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کا وہ انتظار کر رہا ہے، جب وہ گانجا پہنچ جائے گا۔ سلیجن خاتون نے آپ کو یہ خبر سنا کر بہت اچھا کیا، یہ کہتا ہے کوتالمش اور شکریہ ادا کرتا ہے الپسان کا، کہتا ہے اگر معاملہ سلجوق ریاست کی علاقائی سالمیت سے متعلق ہے میں کفار کو روکنے کے لیے آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہونے کو تیار ہوں، لیکن ایک ایسی چیز ہے جس سے میں آرام سے نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ لیون چاہتا ہے اور اربز خان کی مدد سے گانجا کو خالے کر کے قلعے پر حملہ کر دے، گانجا کے مردوں کے سامنے یہ کیسے ہو؟ اربز خان کہتا ہے میں نے منصوبہ تیار کر لیا ہے کوتالمش صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ناظرین منظر بدلتا ہے صفیہ خاتون کی طرف جہاں سلیمان ان کا حال چال پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہے اور ان کے سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے میں جانتا تھا کہ آپ نے اپنے پیدا ہونے والے بچے کو کھو دیا ہے، مجھے بہت افسوس ہے، اربز خان صاحب نے گریگور کو قتل کر دیا، مجھے امید ہے آپ سے اس کو تشفی ہوگی۔ وہ کہتی ہے غصے سے جو کچھ بھی ہوا وہ کفار کے ساتھ آپ کے تعاون اور سلطان کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے ہوا۔ ادھر میں سیلجن خاتون وہاں آتی ہیں، کہتی ہیں صفیہ بیٹا صبر کرو۔ صفیہ سیلجن خاتون سے کہتی ہے کہ آپ نے الپس خان کو دیکھا؟ وہ کہتی ہے ہاں میں نے دیکھا اسے۔ سلیمان کہتا ہے کاش آپ اسے بتاتے کہ میں نے اس کی بیوی کی خدمت میں اپنا بہترین ڈاکٹر دیا ہے۔ سیلجن خاتون اس کی طرف دیکھتی ہیں اور صفیہ بھی دیکھنے لگتی ہیں غصے سے۔ وہ کہتا ہے میں نے تمہارے لیے اپنے محل کے دروازے کھول دیے حالانکہ ہم دشمن ہیں۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں بہرحال الپس خان ٹھیک ہے میری بیٹی، فکر نہ کرو، میں نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا ہے، ڈرو نہیں، وہ اس وقت یہاں نہیں آئے گا، وہ آپ کے ٹھیک ہونے تک انتظار کرے گا۔ وہ کہتی ہے چلیں ماں یہاں سے نکلتے ہیں، میں چل سکتی ہوں، چلیں ایک گاڑی ڈھونڈتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی ہیں تو سلیمان کہتا ہے میری اور الپس خان کی دشمنی الگ معاملہ ہے، لیکن یہ الگ معاملہ ہے ماں، میں صفیہ خاتون کو اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ صفیہ کہتی ہے تم صرف اپنے بارے میں سوچو سلیمان، ظاہر ہے تم مجھے اپنے شوہر پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو۔ اتنے میں وزیر وہاں آتا ہے اور کہتا ہے آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں صفیہ خاتون، ہمیں آپ کو یہاں رکھنا ہے تاکہ الپس خان رے پر حملہ نہ کرے۔ سیلجن اور صفیہ حیرانگی سے وزیر کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کی بھی یہی رائے ہوگی۔ پھر سیلجن خاتون کہتی ہیں سلیمان سے، لیکن سلیمان بت بنا کھڑا ہے، ادھر دکھایا جاتا ہے کہ سپاہی تیاری کر رہے ہیں حملہ کرنے کی۔ کوتالمش کہتے ہیں یہ یقینی ہے کہ وہ گانجے پر مغربی محاذ سے حملے کریں گے، لیکن ہمیں کسی بھی ممکنہ حملے کے لیے مشرقی محاذ کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ الپس خان کہتا ہے اس وجہ سے جبکہ کوتالمش صاحب اور میں مغربی محاذ پر ہوں گے جو طاقت کا مرکز ہے، تو اگر ایمان برخان اور تیکن مشرقی محاذ پر ہوں گے۔ تمام سرداران ہاں میں سر ہلاتے ہیں۔ باتور کہتے ہیں سلجوق ریاست کے 2 بہادر شہزادے ترکوں کی بادشاہت کا دفاع کریں گے، جسے جناب سلیمان یہ کہہ کر کفار کے حوالے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سلطان ہے۔
اللہ ہمارے اتحاد کو سلامت رکھے۔ وہاں لوگ آمین کہتے ہیں۔ پھر کوتالمش صاحب کہتے ہیں کہ آئیں۔ اربستان صاحب سامان چیک کرتے ہیں، کہتے ہیں سلیمان کہتا ہے کہ وہ سلطان ہے اور آپ کہتے ہیں کہ آپ سلطان ہیں، لیکن سلطنت میرا حق ہے، تلواریں جو میں تیار کرتا ہوں جو میرا حق ہے اسے اپنے خلاف استعمال کرنے کے لیے اب ہم مل کر اسے کافروں کے خلاف استعمال کریں گے جب تک آپ سلطنت کے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے اور مجھ سے بیعت نہیں کرتے۔ جلدی یا بدیر میں ان ہتھیاروں اور ان سپاہیوں کو آپ کے خلاف کھڑا کروں گا الپرسان، لیکن سب سے پہلے اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ الپرسان کہتا ہے اگر آپ اس آزمائش سے بغیر کسی نقصان کے نکل جاتے ہیں آپ کو میری بیعت کرنی پڑے گی۔ میرا معاملہ کوئی معمولی سلطنت کا مسئلہ نہیں ہے کوتالمش صاحب، اور آپ کے پاس یہ دیکھنے کی دور اندیشی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، اگر ہم ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ دیتے جیسے اب کرتے ہیں کوئی ہماری مخالفت نہیں کر سکتا تھا۔ کوتالمش صاحب کہتے ہیں کاش ہم مزید دن ساتھ گزاریں، کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ میں اور میرے والد ارسلان جب ہم گنجا قلعہ میں قید تھے میں کیسے بچا اور میں نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے کیا کیا، کس نے کیا کیا اور کس نے کیا نہیں کیا۔ الپرسان کہتا ہے میں نے بہت سنا ہے، میں نے اس بارے میں اپنے چچا تغرل صاحب سے اور اپنے والد چاغری صاحب سے سنا ہے۔ کوتالمش صاحب کہتے ہیں آپ ان چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی، ان لوگوں میں سے جو ذاتی طور پر میرے واقف ہیں۔ آپ سمجھو گے کہ تخت میرا کیوں ہے، میں آپ کو جگہ کیوں نہیں دوں گا بتاؤں گا۔ الپرسان کہتا ہے اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو جگہ نہیں دیں گے۔ کوتالمش صاحب کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ منصوبہ نتیجہ خیز ثابت ہو۔ الپرسان کہتا ہے انشاءاللہ۔ پھر الپرسان اور کوتالمش وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ اربستان گھوڑے پر سوار جنگل میں جا رہا ہے، شاید وہ گانجا کی سربراہی لینے کے لیے اور انہیں فرمان دکھانے کے لیے۔ اسے خیال آ رہا ہے کاؤنٹ ٹیون کی زبان کا جس نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ گانجے کے محافظ تم پر یقین کریں، سیب کے کیڑے، اس وجہ سے مجھ سے تمہاری وفاداری کسی کو معلوم نہ ہو، تم لوگوں کی نظروں میں ترک ہیرو بن کر بازنطینیوں سے نفرت کر سکتے ہو۔ وہ ایک جگہ گھوڑا روک لیتا ہے اور انہی خیالوں میں گم ہے۔ پھر کہتا ہے تمہارے بھائی کا مقام تمہارا منتظر ہے اربستان، کاش تو نے اپنی قوم کی کمان اپنی اولاد کے لوگوں کے سپرد کی ہوتی نہ کہ کافروں کے۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑا آگے بڑھا دیتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے گانجے کا قلعہ اور گانجے شہر کے قلعے سے نکلتا ہے قلعہ دار۔ اربستان وہاں پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے اپنے ساتھ آنے والے ساتھی سے یقین تم ٹھیک کہتے ہو، وہ اربستان صاحب ہی ہیں۔ اتنے میں اربستان صاحب وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اپنا گھوڑا وہاں کھڑا کرتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، ان کا گھوڑا وہ لے لیتے ہیں۔ کماندر کہتا ہے خوش آمدید اربستان بے۔ اربستان کہتا ہے ینار صاحب کے بہادر اور گانجا کے کمانڈر ارکل مل کر خوشی ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے جوش سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ کماندر کہتا ہے ہم نے کافی عرصے سے آپ سے کوئی بات نہیں سنی جناب، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا ہوگا۔ اربستان کہتا ہے ارکل اور کیا سردار کی پریشانی ختم ہو جائے گی، اللہ ہمارے جنگجوؤں اور ہمارے لوگوں کو کوئی پریشانی نہ دے، اب سے میں گانجا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر وہ اسے فرمان دکھاتا ہے سلیمان کا جو اس نے گانجا اس کے حوالے کرنے کے لیے تحریر کیا ہوتا ہے۔ ارکل فرمان پڑھتا ہے اور کہتا ہے اگر جناب ابراہیم جنال کی وفات کے بعد کوئی اور آیا تو میں گانجے کا حاکم ہوں۔ اس نے کہا میں اس کی بات مان لیتا لیکن میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ اربستان کہتا ہے گانجا میرے لیے میرے مرحوم بھائی کی امانت، اس امانت کے لیے اور اس امانت کے محافظوں کے لیے بے عملی کی یہ مقدار کافی ہو گئی ہے، محل کے سپاہیوں کو فوراً تیار ہونے دیں، ایسے دشمن ہیں جن کی طرف ہمیں رینگنا ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے کاؤنٹ ٹیون کی اس بات کا جو اس نے کہا تھا اسے کہ تم قلعے کے سپاہیوں کو کسی نہ کسی بہانے سے گانجا پہنچانے کے لیے باہر لے جانا، سیب کے کیڑے، اور جب میں محل لینے کے لیے آؤں گا تو تم محل واپس لینے کی کوشش کرو گے لیکن تم ناکام ہو جاؤ گے، بھولنا مت، شاید تمہیں گانجے سے زیادہ ملے، شاید تم مستقبل میں سلجوق کے تخت پر بیٹھو گے۔ اربستان یہ سن کر خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پھر دل ہی دل میں مسکرانے۔ الپرسان اور کوتالمش پہ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں۔ کوتالمش پہ کہتے ہیں کوئی ایسی حرکت نہیں جو سلیمان نے اپنا تخت بچانے کے لیے نہ کی ہو، ینال بے کے ساتھ مل کر خون سے حاصل کیا گیا گنجے اربستان کے ذریعے کفار کے ہاتھوں میں کیسے پہنچایا جا سکتا ہے، یہ کیسی حرکت ہے۔ الپرسان کہتا ہے گنجے پہنچ کر اپنا منصوبہ پورا کرنے کے بعد اس طرح کی منصوبہ بندی کرنے والے کو ضرور سزا ملے گی۔ وہ اپنی فورس کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ ادھر کاؤنٹ لیون اپنے سپاہیوں کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے جو بڑی ترتیب اور ڈسپلن کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ کاؤنٹ لیون سے کہتا ہے کہ میتھیوس تمہیں ذرا نہیں رات کو لباس پہننا چاہیے۔ میتھیوس بھی جنگی تیاری کر کے کھڑا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے بھی ساتھ چلنے کی اجازت دیں۔ کاؤنٹ لیون اسے روک دیتا ہے اپنے ہاتھ کے اشارے سے، کہتا ہے یہ گنجے میں لڑنے جیسا ہوگا، یہ مشکل نہیں ہوگا، یہ لڑکی بہت غصہ ہے، وہ قلعے سے فرار ہونے کی کوشش کر سکتی ہے، تم رک کر اسے فرار ہونے سے روکو گے۔ میتھیوس کہتا ہے جو حکم جناب۔ پھر کاؤنٹ لیون گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اپنی فوج کو لے کر قلعے سے باہر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ سیلجن خاتون اور سفریہ جو کہ رے محل میں موجود ہیں۔ سفریہ کہتی ہے سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے اماں، میں قابو نہیں پا سکتی۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں دروازہ کھولو اور یہاں آؤ، لڑکی مر رہی ہے، یہاں آؤ۔ اتنے میں حکیم صاحب اور سپاہی وہاں آ جاتا ہے۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں وہ درد سے کرہ رہی ہے اور اسی اسنا میں اپنے پلان کے مطابق سیلجن خاتون سپاہی کے سر پر چوٹ لگا کر اسے زمین پر گرا دیتی ہیں اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں حکیم فروز سے کہ ہم جا رہے ہیں ہماری مدد کرنے اور ہماری بیٹی کے علاج کا شکریہ۔ وہ کہتا ہے سیلجن خاتون وہ آپ کو جانے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن سیلجن خاتون وہاں سے نکل جاتی ہیں، کہتی ہیں اب وہ صرف ہماری لاشوں کو قید کر سکتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے نکلتی ہیں تو حکیم فیروز بے ہوش ہوئے سپاہی کی سانس چیک کرنے لگتے ہیں۔ وہ آگے نکلتی ہیں تو سپاہی دونوں طرف سے ان کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں جو بھی قریب آئے گا اسے مار ڈالوں گی، ہٹ جاؤ رستے سے۔ یہ سن کر سپاہی احتراماً ان کا رستہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ ایک سپاہی دوسرے سے کہتا ہے کہ جا کر سلطان کو خبر کر دے۔ وہ سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سیلجن خاتون اور سفریہ جب تیز تیز قدموں کے ساتھ چلتی ہوئی محل کے صحن میں آتی ہیں تو وہاں بھی سپاہی کھڑے ہیں جو ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہیں۔
پھر وہ آسانی سے انہیں جانے کے لیے راستہ دے دیتے ہیں۔ ادھر سلیمان پیچھے سے ان کو پکارتا ہے، کہتا ہے آپ دونوں کہیں نہیں جا سکتے۔ وزیر بھی اس کے ساتھ ہے۔ وہاں بہت سے لوگ کھڑے ہیں جو ان کی باتیں سن رہے ہیں۔ وزیر کہتا ہے میرے سلطان، ہم انہیں نہیں جانے دے سکتے۔ فرض کریں آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑے سے بڑا کھیل کھیل سکتے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ اور پھر کہتا ہے کہ ہر ایک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، سلطان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ پھر سلیمان وزیر کی یہ بات سن کر کہتا ہے محافظو، انہیں روک دو۔ محافظ اپنے نیزے تان کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو سلیمان پھر قریب آتا ہے، کہتا ہے مجھے طاقت کے استعمال پر مجبور نہ کریں ماں، سلطان کے حکم کی اطاعت کریں اور فوراً وحل واپس جائیں۔ صفیہ مڑتی ہے، کہتی ہے میرے سلطان تم نہیں، علیہ السلام بے ہیں، اب یا ہمیں مار دو یا رستہ دو، اب دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا۔ صفیہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور گرج کر سلیمان کو کہتی ہے تو تمام کھڑے وہاں محافظ صفیہ خاتون کی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اور وہاں جو علماء کرام بھی کھڑے ہیں وہ بھی یہ سن رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف نگاہیں پھیرنے لگتے ہیں۔ صفیہ کہتی ہے تم کہتے ہو سلطان ہو اور تخت قائم کرتے ہو، لیکن اپنی بہادری سے تخت بچانے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بناتے ہو، کیا یہ تمہاری سلطانی ہے؟ کیا یہ مردانگی ہے؟ پھر سرجن خاتون بولتی ہیں، کہتی ہیں صفیہ خاتون ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ پھر سرجن خاتون آگے بڑھتی ہیں، ہاتھ میں ان کے تلوار ہے، سلیمان کے سامنے کھڑے ہو کر کہتی ہیں تم چاغری بے کے بیٹے سلیمان، اپنی عزت کی فکر نہیں تو اپنے بابا کے نام اور شرف کے لیے تو جو صحیح ہے وہ کرو۔ پھر سرجن خاتون مڑتی ہیں اور صفیہ کو ساتھ لے کر وہاں سے نکلنے لگتی ہیں تو وزیر کہتا ہے انہیں پکڑو۔ پھر سلیمان بولتا ہے اور کہتا ہے انہیں جانے دو۔ سپاہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ وزیر کو یہ حرکت اچھی نہیں لگتی لیکن پھر خاموش رہتا ہے۔ پھر ناظرین ادھر دکھایا جاتا ہے گنجش شہر کو، جہاں اربز خان تیار ہو کر فوجی وردی پہن کر باہر نکل چکا ہے قلعے سے۔ تو کمانڈر سے کہتا ہے فوج نے اپنی جگہ سنبھال لی ہے، خبر آ گئی ہے، وہ پہنچ گئے۔ اربز خان کہتا ہے تو چلو اپنے جنگجوؤں کے ساتھ ارکل یہاں سے نکلتے ہیں، دشمنوں کے لیے عذاب بنے ارکل۔ وہ تابعداری کا کہتا ہے اور پھر اربز خان اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور اپنی فوج کو لے کر قلعے سے نکل جاتا ہے۔ ادھر عیسائی آرڈین کھڑا ہے جو اس کی جاسوسی کے لیے آیا ہوا ہے، وہ اربز خان کا اشارہ پا کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اربز خان بھی اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑتا ہے۔ آرڈین یہ دیکھ کر وہاں سے مڑتا ہے کاؤنٹریون کے پاس جانے کے لیے۔ ادھر صفیہ خاتون اور سرجن خاتون چلی جا رہی ہیں، وہ کہتی ہیں جلد ہم واسپورا خان پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اتنے میں ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ایتسیس اور آ کر کہتا ہے الپرسان بے فکر مند تھے، انہوں نے مجھے یہاں بھیجا۔ سرجن خاتون اور صفیہ خوش ہوتی ہیں کہ ہمیں اپنا محافظ مل گیا۔ ادھر الپرسان اور کوتالمش بے بھی چلے جا رہے ہیں گنجے کی طرف، ان کا سفر جاری ہے، وہ ایک جگہ گھوڑے روکتے ہیں۔ الپرسان توئیگر بے سے کہتا ہے آپ آئمان برکان اور تیکن بے اس طرف جائیں گے، ہم کوتالمش بے کے ساتھ رہیں گے، جیسے بتایا ہے تدابیر اختیار کریں۔ کوتالمش بے کہتے ہیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا۔ پھر وہ الپرسان کی بتائی ہوئی سمت کی طرف چلے جاتے ہیں، الپرسان بھی آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر کاؤنٹریون دیکھ رہا ہے گنجے قلعے کی طرف، اسے آ کر اس کا کمانڈر آرڈین آ کر بتاتا ہے کہ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے تھے، گنجے کی فوج قلعے سے نکل چکی ہے، اربز خان اور محافظ ابھی قلعے سے نکلے ہیں، میرے خیال میں اندر بہت زیادہ فوجی نہیں ہے۔ کاؤنٹریون یہ سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے ترک طاقت سے پیار کرتے ہیں آدریان، وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو بھی ہو گنجے کو رومی سرزمین بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ ادھر اتسیس چھکڑے کو لے کر تیز سے دوڑائے جا رہا ہے، سرجن خاتون اور صفیہ اس میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ صفیہ سے کہتی ہیں ہمت کرو بیٹی، تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے۔ وہ کہتی ہے جب تک میں ملک شاہ اور الپرسان کو نہیں دیکھ لیتی یہ درد ختم نہیں ہوگا۔ وہ کہتی ہیں بس تھوڑا سا سفر رہ گیا ہے بیٹی، واسپورا خان پہنچتے ہیں، جب تم ملک شاہ کی خوشبو سونگو گی تمہاری تکلیف دور ہو جائے گی۔ صفیہ یہ سن کر خوش ہو جاتی ہے اور پھر ان کا چھکڑا آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر آرڈین اور کاؤنٹریون کھڑے ہیں، کاؤنٹریون بڑا خوش نظر آتا ہے کہ اب یہ قلعہ ہمارا ہے۔ وہ کہتا ہے چلو کیسر کو دکھائیں کہ ایک بھی سپاہی کھوئے بغیر کوئی سرزمین کیسے حاصل کی جاتی ہے، لیکن ترکوں پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اسے کہتا ہے پہلے دستہ آگے بھیجو، اگر سب ٹھیک ہے تو ہمیں دیواروں سے اشارہ دیں۔ وہ کہتا ہے جو حکم۔ پھر وہ پہلے دستے کو آگے جانے کا کہتا ہے، فوجی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے پیدل دستہ آگے بڑھ جاتا ہے گنجے کی طرف۔ جب صلیبی سپاہی لگائے گئے ایک نشانی کے قریب سے گزر جاتے ہیں تو سلجوقی سپاہی جو قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہیں وہ ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ اب وہ حدود میں آ گئے ہیں، وہ تیر چھوڑتے ہیں اور تیر چھوڑنے سے کئی صلیبی سپاہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں، جبکہ مسلمان مجاہدین جو قلعے کی دیواروں پر کھڑے ہیں ان میں سے بھی کئی کو تیر لگتے ہیں اور وہ بھی شہادت پیش کر دیتے ہیں۔ پھر یہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، وہاں سے تیروں کی بوچھاڑیں آتی ہیں۔ گنجے کے باہر کھڑا کاؤنٹریون بہت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے جبکہ ہمارے سپاہی بھی تھوڑے مر رہے ہیں۔ پھر کاؤنٹریون کی خوشی اس وقت رفو چکر ہو جاتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ الپرسان آوار اور آرتک کے ساتھ ڈھالیں آگے کیے قلعے سے باہر نکلتا ہے۔ یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، آرڈین بھی ہکا بکا انہیں دیکھتا نظر آتا ہے۔ پھر الپرسان تیر چھوڑتا ہے اور صلیبیوں کو ہلاک کرنا شروع کرتا ہے۔ کاؤنٹریون کہتا ہے لعنت ہو مجھ پر، باغی بھیڑیا یہاں کیا کر رہا ہے، ڈھالوں کی دیوار بناؤ۔ پھر وہ تیر اندازوں کو کہتا ہے کہ تیر چھوڑو۔ صلیبی وقفے وقفے سے تیر چھوڑتے ہیں لیکن ان پہ بھی تیر اندازی زور و شور سے جاری ہے، الپرسان اور اس کے سپاہی کئی صلیبیوں کو مار گراتے ہیں۔ کاؤنٹریون یہ دیکھ کر تھوڑا پریشان دکھائی دیتا ہے۔ الپرسان پھر کہتا ہے چلو انہیں مار دیں۔ پھر وہ اپنی ڈھالیں سائڈ پہ کرتے ہیں اور الپرسان کو موقع دیتے ہیں آگے بڑھنے کا، وہ بھی ایک سپاہی سے ڈھال لیتا ہے اور آگے بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ الپرسان اور اس کی فوج قلعے سے باہر نکل رہے ہیں۔ آرڈین ادھر کاؤنٹریون سے کہتا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ترک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جناب۔ وہ کہتا ہے سیب والا کیڑا، یعنی اربز خان کا خیال اسے آ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ہم سے دھوکہ کیا، اس نے ڈبل کراس کیا ہے۔ پھر وہ اپنے سپاہیوں کو تیر اندازی کا حکم دیتا ہے تو الپرسان اور اس کے سپاہی بیٹھ جاتے ہیں، آگے ڈھالیں کر لیتے ہیں۔
सैकड़ों की तादाद में तीर उनकी ढालों में पेवस्त हो जाते हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं अपना दिफाई सिस्टम मजबूत करने के लिए। फिर वो आगे बढ़ते हैं, उनका इंतजार खत्म होता है और जाकर वो अपनी ढालों से काफिरों की ढालों को टकराते हैं। काउंट ल्यून गुस्से से पागल हो रहा होता है, फिर पागल कुत्ते की तरह कहता है उनकी तादाद फिर से बढ़ गई है। इतने में कुतालमश भी अपने सिपाहियों के साथ निकल आते हैं, तो वो और ज्यादा घबरा जाते हैं। कुतालमश पे सलीबियों को कत्ल करना शुरू कर देते हैं। काउंट ल्यून कहता है कुतालमश यहाँ कैसे आ गया? ऑड्रियन, उसकी भी तो माँ मर चुकी है, वो क्या जवाब देता? खामोशी से उसकी तरफ हक्का बक्का देखने लगता है। कुतालमश भी कहते हैं कुफार को दिखा दो कि तुर्कों से कुछ छीनने का क्या मतलब है। वो अपने सिपाहियों का जोशो जज्बा बढ़ाते नजर आते हैं और अपनी तलवार से उन्हें काटते दिखाई देते हैं। काउंट ल्यून पागल कुत्ते की तरह गुस्से से तड़प रहा है, कहता है बागी भेड़िया और कुतालमश कैसे इकट्ठे हो गए? उधर अलपसान काटता नजर आ रहा है गाजर मूली की तरह सलीबी सिपाहियों को, और उसके सिपाही भी अपनी बहादुरी के जोहर दिखाते नजर आते हैं। आवार अपने मखसूस अंदाज में काफरों को तिगनी का नाच नचा रहा है और आखिरकार उन्हें वासले जहन्नम करता नजर आता है। उधर आर्तुक हो, अताबे हो या कोई और, हर सिपाही अपनी बहादुरी में यकता नजर आता है। यासीन भी बहादुरी के जोहर दिखाता है। अताबे हसन बूढ़े भेड़िए की तरह लड़ते दिखाई देते हैं और वो कई काफिरों को वासले जहन्नम कर रहे होते हैं। आइब्रस बे हो या बातूर पे, किसी को अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं, बस उनकी तलवार चलनी चाहिए। उन्हें काफिर कटते दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो उनकी तलवार से हो या दूसरे मुजाहिदीन की। तोइगर बे भी किसी से कम नहीं, वो भी बूढ़े भेड़िए की तरह गरजते नजर आते हैं। तालपार भी अपनी बहादुरी दिखा रहा होता है। उधर ऑडियन परेशान है, कहता है हमारा फौरी पीछे हटना ही बेहतर है। काउंट ल्यून कहता है हाय, वो आसमान की तरफ अपनी निगाहें करता है, कहता है क्यों मेरे रब क्यों? फिर वो कहता है अपनी सिपाहियों से कि अब हमें यहाँ से भागना होगा। तमाम फिर दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन जो वहाँ सलीबी सिपाही सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं, उन्हें गाजर मूली की तरह काटते नजर आते हैं अलपसान, कुतालमश पे और उनके तमाम सिपाही। उधर रे महल में नाज़रीन दिखाया जाता है कि सुलेमान आखिर है तो इंसान और ज़मीर उसका कभी कभी जाग भी जाता है। वो कहता है कि मैंने खून से ली गई जमीन कुफार के हवाले कर दी। वो अपने आप को कोसता नजर आता है। इतने में वजीर वहाँ आता है जो सुलेमान की तरफ देख लेता है। सुलेमान कहता है घूर क्यों रहे हो, बताओ जो कहना चाहते हो। वजीर कहता है मैंने आपको कहा था कि सफिया खातून को ना जाने दे, लेकिन आपने जाने दिया और हमारे साथ वही हो जिसका मुझे डर था। महल के मुअज़्ज़िज़ीन आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, कहते हैं कि 2 औरतों ने सुल्तान की बात नहीं मानी। सुलेमान कहता है इसके अलावा क्या कहते हैं? वजीर कहता है कहते हैं कि सुल्तान सुलेमान के दौरे हुकूमत में कुफार रे को अपना घर समझते हैं, कहते हैं कि वो महल से बाहर नहीं निकलता। काश आप पर महल के मुअज़्ज़िज़ीन का एतमाद मुस्तज़लज़ल ना हो मेरे सुल्तान। सुलेमान गुस्से से पागल हो रहा होता है, कहता है किस डटाई से मेरी पीठ पीछे ऐसी बातें की जा रही हैं वजीर, लेकिन तुम उनका मुंह नहीं बंद कर सके। हमारा क्या फायदा, तुम बोलने वालों की जुबान नहीं काट सकते। वजीर कहता है मैंने आपको बताया सुल्तान हजरत, अगर आप मेरी बात मान लेते तो ऐसा कुछ भी ना होता। आप दुआ करते हैं कि अवाम को कुफार को गेंजे की हुक्मरानी देने का पता ना चले। सुलेमान उसे झंझोड़ता है, कहता है वजीर मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम किस हक से कह रहे हो कि मैं अपनी हद से तजावज कर गया? अपनी हद में रहो। सबसे पहले अपने सुल्तान की तौहीन करने वाले गद्दारों के सर कुचल दो। सुलेमान वजीर की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, लेकिन वजीर को उसकी बात ये हजम नहीं हो रही होती और वो बुरा महसूस कर रहा होता है। उधर काउंट ल्यून और ऑडियन अपनी फौज के दुम दबाकर कुत्तों की तरह भागते नजर आ रहे हैं, तो उनका सामना होता है अरबस्कान से, जो अपनी फौज के साथ उनके सामने खड़ा है। तो काउंट ल्यून कहता है एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि आप मुझसे नाराज हैं या खुदा, लेकिन शुक्रिया। फिर वो अपने घोड़े से उतरता है और उसके सिपाही भी। काउंट ल्यून आगे बढ़ता है, अरबस्कान के पास जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है मुझ पर घात लगाने की तुम कीमत अदा करोगे सेब के कीड़े, मैं तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दूं। फिर अरबस्कान को ख्याल आता है तालमश बे और अरबस्कान वहाँ खड़े हैं, तो इतने में अरबस्कान वहाँ आता है। तालमश बे हैरान होते हैं। अरबस्कान की तरफ देखता है। अरबस्कान कहता है आपने रोका और मुझे बताया कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो, मैं अकेला गिरदे को आया, कहें जो आप चाहते हैं अरबस्कान बे। अरबस्कान उसे कहता है तुम्हारी जान यहाँ महफूज है, लेकिन अगर तुम मेरे कहने पर अमल ना करोगे और काफिरों के आलाकार बन जाओगे, मैं तुम्हें गेंजे में दफन कर दूंगा। गोहर ने मुझे बताया कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। वो कहता है ये दुरुस्त है, इसकी कोई माफी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। अरबस्कान कहता है तो फिर तुम अल्पागोद की जान के बदले 1000 जाने लोगे अरबस्कान। मैं जानता हूँ कि ल्यून तुमसे क्या चाहता है, वो जो कहेगा तुम करोगे। जो सिपाही गेंजे में हैं उन्हें किला से बाहर ले जाया जाएगा। फिर अरबस्कान अपने ख्याल से वापस आता है और उसे अरबस्कान की वो बात भी याद आ रही होती है कि जब ल्यून किले में पहुंचेगा तो वो खाली नहीं होगा, बल्कि मैं और कुतालमश बेब वहाँ होंगे। अगर वो अंदर हमारी तादाद देखकर वापस मुड़ता है तो आप गेंजे के बहादुरों के साथ उसके रास्ते में आ जाओगे। इसके बाद अरबस्कान अपने सिपाहियों से मुखातब होता है, कहता है इन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। और कल हाँ में सर हलाता है। काउंट ल्यून कहता है अब तुम कोई सेब नहीं चख सकोगे, सेब का कीड़ा मेरा है, अगर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा तो वो भी तुम्हारे साथ मरेगा। फिर वो तलवार निकालता है। उधर अरबस्कान भी गुस्से से तलवार निकालता है और अल्लाह का नाम लेकर वो उन पे हमला कर देते हैं और सलीबियों को काटना शुरू कर देते हैं। अरबस्कान एक के बाद दीगरे कई सलीबियों को मौत के घाट उतार देता है। उधर काउंट ल्यून भी कमांडर है, ऑडियन भी, वो भी कई मुसलमानों को शहीद करते दिखाई देते हैं। कुतालमश बे उधर अपने सिपाहियों के साथ मिलकर बचे खुचे सलीबियों को काट रहे हैं जो कि वहाँ रह गए थे और भागने में कामयाब नहीं हो सके थे। ताबे हसन भी भेड़िए की तरह धाड़ते नजर आते हैं। अलपरसान हो या कोई और, सब अपनी अपनी बहादुरी के जोहर दिखा रहे होते हैं। आखिरकार वो वक्त आता है कि तमाम सलीबी कट कर गिर पड़ते हैं और एक सलीबी भी जिंदा नहीं बचता। अलपरसान कहता है अरबस्कान ने काउंट ल्यून को रोक लिया होगा, उसे जल्दी पकड़ते हैं, चलें। फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं अरबस्कान की तरफ। उधर अरबस्कान और उसके सिपाहियों की काउंट ल्यून के सिपाहियों के साथ लड़ाई जारी है। मुसलमानों का भी नुकसान हो रहा है तो काफिर बड़ी तादाद में कत्ल होते नजर आते हैं। इतने में काउंट ल्यून बढ़ता है अरबस्कान की तरफ और फिर उनका मुकाबला शुरू होता है और कभी काउंट ल्यून और कभी अरबस्कान का पलड़ा भारी
بھاری ہے، لیکن پلڑا آخرکار بھاری نظر آتا ہے کاؤنٹ لیون کا، کیونکہ وہ اربز خان کو زخمی کر کے زمین پر بٹھا دیتا ہے۔ اربز خان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے، کاؤنٹ لیون کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو کاؤنٹ لیون بے دریغ اپنی تلوار اس کے سینے میں گھونپ دیتا ہے۔ اربز خان پہلے ہی شدید زخمی تھا، تلوار کے زخم سے اس کا بہت سارا خون بہنے لگتا ہے۔ اربز خان کے منہ سے بھی خون رشتہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پھر وہ نڈھال ہو کر گرنے لگتا ہے تو کاؤنٹ لیون اپنا آخری وار اسے قتل کرنے کے لیے کرنے لگتا ہے، اور اتنے میں وہاں آڈین آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے اربز خان یہاں آ رہا ہے۔ وہ اسے یہاں سے جانے کا کہتا ہے، لیکن وہ اسے ٹھوکر مار کر گرا دیتا ہے۔ کاؤنٹ لیون دوبارہ پھر وار کرنے لگتا ہے اربز خان پر، تو اتنے میں ایک سلجوقی سپاہی درمیان میں آ جاتا ہے۔ کاؤنٹ لیون اس سے لڑنے لگتا ہے تو اربز خان اتنے میں زمین پر گر جاتا ہے، وہ شدید زخمی ہے، اسے اٹھا کر دو سپاہی وہاں سے لے جاتے ہیں۔ آڈین اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کاؤنٹ لیون اربز خان مر چکا ہے، ہمیں جانا چاہیے، لیکن کاؤنٹ لیون پاگل کتے کی طرح گھراتا ہے، لیکن مجبوری میں پھر وہاں سے نکل جاتا ہے، نہ جاتا تو اس کی موت بھی یہاں یقینی تھی۔ ادھر سیلجن خاتون اور صفیہ کو لے کر ایتھسس پہنچ جاتا ہے واسپر خان، اور سپاہیوں سے قلعے میں داخل ہوتے ہی کہتا ہے کہ جلدی شفا خانہ تیار کرو، جلدی۔ سپاہی چکرے کا دروازہ کھولتے ہیں، سیلجن خاتون اور صفیہ ان میں سے نکلتی ہیں اور شفا خانے کی طرف چلی جاتی ہیں۔ صفیہ کہتی ہے جب میں ملک شاہ سے ملنے والی ہوں میں خود کو زندہ رکھوں گی۔ ادھر میں آکنائے اماں بھی وہاں آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کیا ہوا سیلجن خاتون؟ وہ کہتی ہیں بتاؤں گی آکنائے خاتون، ابھی شفا خانے چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے شفا خانے کی طرف چلی جاتی ہے۔ پھر ادھر گنجے شہر کو دکھایا جاتا ہے جہاں اربز خان کھڑا ہے اور کہتا ہے آبرس بے گنجے کے محافظوں کو قطار میں کھڑا کرنا اور قلعے کو دوبارہ بحال کرنا ضروری ہے، وہ فرما بداری کا کہتے ہیں۔ تو کتالمش پہ کہتا ہے ہم نے آپ کا ساتھ دیا، فرض پورا ہوا، اب بتائیں اربز خان بے کیا آپ میری بیعت کریں گے اور ہمارے اتحاد کی حفاظت کریں گے، یا آپ مزاحمت کریں گے تو آپ کی نماز جنازہ وہاں ہوگی جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے تھے۔ اربز خان اپنے ہاتھ پیچھے باندھتا ہے، کہتا ہے میں سلطان تغرل کی وصیت پر عمل کروں گا کتالمش پہ، جو انہوں نے میرے بابا چاغری بے کے ساتھ مل کر قائم کی، جس سیاست کا سایہ آپ سب پر ہے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں مجھے بطور امانت سونپا، لیکن اگر آپ نے مزاحمت کی اور اطاعت نہ کی اور اگر تعاون نہ کیا اور تخت کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مجھے آپ کو مارنا پڑے گا۔ اب آپ بتائیں کیا آپ بیعت کریں گے؟ کتالمش کہتا ہے کبھی نہیں۔ تو اربز خان کہتا ہے تو پھر 3 راتیں گنے کتالمش پہ، اور میں تیسری رات کی صبح آپ کے سامنے ہوں گا، رے کو تخت لینے سے پہلے میں گردے کو لوں گا اور آپ کو ختم کروں گا۔ یہ کہہ کر اربز خان اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ کتالمش پہ اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ادھر سلیمان رے محل میں غصے سے پھٹا جا رہا ہے اور پاگل دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے اور فوجیوں کو سزا دیتا نظر آتا ہے۔ کہتا ہے بغیر اجازت میرا نام بتانے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ ان کو رکھ رکھ کے تھپڑ مار رہا ہے اور زمین پر گرا رہا ہے۔ ایک کو کہتا ہے تم میرے محل میں میرے پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہو، میرے فیصلے کو کم سمجھتے ہو، کیا تمہیں بالکل شرم اور خوف نہیں آتا؟ وہ غصے سے چیختا چلاتا نظر آتا ہے۔ ایک سپاہی جرت کرتا ہے، کہتا ہے جو کھڑا ہے ہمیں اس سے شرم آتی ہے اور ڈرتے ہیں، جو کچھ کہتا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا اور کافروں سے لڑتا ہے، آپ کی اماں بھی آپ کو سلطان نہیں مانتی، ہم آپ سے کیوں ڈریں؟ لیکن سلیمان غصے سے وزیر سے خنجر لیتا ہے اور اس کی شارہ کاٹ دیتا ہے، وہ سپاہی وہیں شہید ہو جاتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے اگر تم مرد ہو اور خود کو مردوں میں شمار کرتے ہو تو اس کی طرح میرے سامنے آ کر بات کرو، جو میرے پیچھے باتیں کرتے ہو اور میرے سامنے نہیں بولتے، ایسی موت اس کا انتظار نہیں کرے گی، ہمیں معاف کر دیں وہ کہتے ہیں۔ تو سلیمان کہتا ہے ان کی زبانیں کاٹ دو تاکہ وہ دوبارہ بدتمیزی نہ کریں۔ وہ آگے بڑھتے ہیں، سلیمان سے معافی مانگنے لگتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں معاف کر دیں، لیکن سپاہی پھر ایک ایک کر کے ان کو پکڑ کر وہاں سے لے جاتے ہیں زبانیں کاٹنے کے لیے۔ پھر وزیر اور سلطان وہی رہ جاتے ہیں۔ سپاہی وہاں آتا ہے، کہتے ہیں میرے سلطان وزیر حضرت یہ کاؤنٹ لیون کی طرف سے ہے، وہ مراسلہ کاؤنٹ لیون نے جو بھیجا ہے دیتا ہے وزیر کو۔ وزیر وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے کھولتا ہے اور پڑھنے لگتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے اس نے کیا لکھا ہے حاجب؟ وزیر پڑھتا ہے، کہتا ہے اس نے لکھا کہ گنجے کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے، اعلیٰ پرستان کتالمش بے کے ساتھ متحد ہو گیا ہے اور گنجے کی حفاظت شروع کر دی ہے، انہوں نے ایک قلعہ واپس لے لیا ہے جو کہ ہم نے کبھی لیا ہی نہیں۔ سلیمان غصے سے ہانپتا ہوا اٹھتا ہے، کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے حاجب، کیسے؟ پھر حاجب کو خیال آتا ہے اپنا جو اس نے سیلجن خاتون سے کہا ہوتا ہے۔ حاجب سیلجن خاتون سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ آئیں۔ وہ کہتی ہیں کیا ہوا حاجب، کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے آپ انہیں صرف ان کی خاتون کی حالت کا نہیں بتائیں گی، جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ بھی آپ اعلیٰ پرستان بے کو بتائیں گی۔ سیلجن خاتون کہتا ہے میں نے سلطان سے بات کی لیکن انہیں قائل نہیں کر سکا، وہ اربز خان بے کے تعاون سے گنجے کافروں کے حوالے کرنے جا رہے ہیں، سلطان سے میری وفاداری مضبوط ہو تو بھی میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اپنے خیال سے واپس آتا ہے۔ کاؤنٹ لیون اور اربز خان نے منصوبہ خراب کیا، اربز خان بے نے اعلیٰ پرستان بے اور کتالمش بے کے ساتھ تعاون کیا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹوں گا، یہ کہتا ہے سلیمان۔ وزیر کہتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے، کاؤنٹ لیون نے اس کی جان پہلے ہی لے لی ہے۔ یہ سن کر سلیمان تھوڑا پریشان دکھائی دیتا ہے، ادھر ادھر بے چینی میں چکر لگانے لگتا ہے، کہتا ہے اب ہم کیا کریں گے حاجب؟ نہ ہی کتالمش اور نہ ہی اعلیٰ پرستان یہ موقع گنوائیں گے، فوار کے ساتھ ہمارا نیا ہوا منصوبہ عوام کو بتا دیں گے۔ وزیر کچھ کہنے لگتا ہے تو سلیمان کہتا ہے یہ مت کہنا، آپ نے مجھے کچھ بتایا تھا، چونکہ تم ایک ماہر وزیر ہو اس کا حل تلاش کرو۔ پھر سلیمان کہتا ہے لیون گنجے نہیں لے سکتا، فلورا کا کیا ہوگا؟ وہ شیطان فلورا کو آزاد نہیں ہونے دے گا۔ سلیمان کو ابھی بھی اپنی محبوب بیوی کی فکر ہے اور پھر بھی بزدلوں کی طرح یہ کہتا نظر آتا ہے کیا ہم لیون کو کوئی اور جگہ دیں گے؟ وہ فلورا کو کبھی آزاد نہیں ہونے دے، وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وزیر اس کی یہ بچکانہ اور فضول باتیں سن کر حیران ہو رہا ہوتا ہے اور سلیمان پاگلوں کی طرح کہتا ہے میں فلورا کے بغیر کیا کروں گا؟ اور پھر ناظرین منظر بدلتا دکھایا جاتا ہے اینی قلعہ میں فلورا اور نینی ایک چکڑے میں بیٹھ گئی ہیں وہاں سے فرار ہونے کے لیے۔ فلورا ایک آدمی کو اشرفیوں کی تھیلی دیتی ہے اور وہ چکڑے پر سوار ہوتا ہے اور انہیں لے کر باہر نکلنے لگتا ہے، لیکن گیٹ پر کھڑا ہے لولا لنگڑا لنگڑاتا ہوا میتھیوس منحوس۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور جا کر چکڑے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کوچوان سے
کہ یہ چھکڑا کہاں جائے گا؟ وہ کہتا ہے یہ کانوں کی طرف جائیں گے۔ ٹیکفون گریگور نے ہمیں انہیں کانوں تک لے جانے کا حکم دیا تھا۔ پھر میتھیوس منحوس چھکڑے کے قریب آتا ہے، چھکڑے کے اندر غور سے کچھ دیکھنے لگتا ہے، لیکن فلورا کو صحیح طرح پہچان نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے اپنے سروں پر بوریاں لے رکھی ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کوچوان سے کہ چلو جاؤ، ان کا چھکڑا پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آخرکار وہ آزاد ہو کر جنگل میں پہنچ جاتی ہے۔ فلورا کہتی ہے نہیں ہم آخرکار بچ گئے۔ وہ بہت خوش نظر آتی ہے۔ اتنے میں اسے کاؤنٹیون اور اس کے سپاہی چھکڑے کے قریب آتے ہوئے شکست خوردہ حالت میں نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو فلورا کی چادر مزید درست کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی نظروں سے بچ سکے۔ آخرکار کاؤنٹیون وہاں سے گزر جاتا ہے اور فلورا مطمئن نظر آتی ہے۔ ادھر رے محل میں سلیمان کے سامنے وہ فوجی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس کے خلاف اس کے پیٹھ پیچھے باتیں اور اس نے ان کی زبانیں کاٹنے کا حکم دیا۔ وہ اس سے رحم کے طلبگار نظر آتے ہیں اور اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو وزیر بولتا ہے سلیمان سے، کہتا ہے میں کہتا ہوں سن لیں سلطان حضرت، محل کے معززین کے سامنے ایسا نہ کریں ورنہ بڑا ہنگامہ ہوگا۔ لیکن سلیمان پھر بھی وزیر کی بات پر کان نہیں دھرتا اور کہتا ہے ان کی زبانیں کاٹ۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معاف کر۔ رے کے معززین بھی وہاں کھڑے ہیں اور سلیمان کی اس حرکت سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ پھر سلیمان نکالتا ہے اپنی تلوار اور ایک کٹی ہوئی زبان کو تلوار کی نوک پہ رکھتا ہے اور چلتا ہوا معززین کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے جو اس کی زبان کو دیکھے اس کی عمر لمبی ہوگی۔ اس زبان کو وہاں پھینکتا ہے اور واپس آ جاتا ہے۔ وہاں سے ایک آدمی بولتا ہے اور کہتا ہے جو کہا گیا وہ سچ ہے، تخت الپرسان بے کا ہونا چاہیے تھا۔ پھر سلیمان مڑتا ہے واپس، غصے سے اپنی تلوار لے کر ان کی طرف بڑھتا ہے۔ وزیر اسے روکتا ہی رہ جاتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے کیا تم میرے محل میں الپرسان کا نام لے رہے ہو؟ وہ جاتا ہے اور ان کی گردنیں اتارنی شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ اس کا نام یہاں نہیں لیا جائے؟ وہ 1 2 3 4 آدمیوں کو آخرکار وہاں شہید کر دیتا ہے اور پھر واپس آ کر وزیر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر وزیر اور دونوں محل کے اندر چلے جاتے ہیں۔ صفیہ خاتون بستر پر پڑی ہے شفا، تو الپرسان سیلجن خاتون سے کہتا ہے کہ وزیر نے آپ کو سچ بتایا، لیکن میں اربز خان سے ملنے سے پہلے اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، مجھے شک تھا۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں وزیر کو سلطان تغرل کی مجلس میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار سیاستدان سمجھا جاتا تھا، لیکن جب بات وطن کی آتی ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا کرنا ہے۔ ادھر اربز خان بھی پڑا ہوا ہے زخمی، اس کو بھی حکیم ہوش دلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکیم کہتا ہے اربز خان بے کی حالت بہت نازک ہے میرے سلطان، لیکن اللہ سے امید کبھی مت ہاریں۔ اربز خان گوہر کو پکارتا نظر آتا ہے اور سفریہ بھی اس کی زد بزد ہوش میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے الپرسان، یعنی دونوں ایک اپنی بیوی کو اور ایک اپنے خامد کو پکارتی نظر آتی ہے اور ان کا نام لے رہی ہوتی ہے۔ پھر کوتالمش کو دکھایا جاتا ہے جو نقشے پہ نظریں گاڑے کھڑا ہے، کہتا ہے یہ ممکن نہیں۔ ادھر میں اس کے پاس تیگن بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جناب تیاریاں مکمل ہیں، ہم انتظار کریں گے یہ حملہ۔ کوتالمش کہتا ہے ان 3 راتوں کے بعد کی صبح ہمارے لیے روشن نہیں تیگن، ستارے اس دن ہمارے لیے نہیں چمکیں گے۔ تیگن صاحب کہتے ہیں پھر ہم کیا کریں گے جناب؟ پھر ہم کیا کریں گے جناب جب تک ہمارے ستارے دوبارہ نہیں چمکتے؟ ہم الپرسان کو میدان جنگ سے باہر رکھیں گے، یہ کہتا ہے کوتالمش، اور کہتا ہے تم الپرسان اور اس کے آدمیوں کو گردے کوہ سے دور رکھو گے۔ وہ کہتا ہے کیسے ہوگا جناب؟ یہ وہ اپنی فوج کے ساتھ دروازے پر آ کھڑا ہوگا، ہم انہیں کیسے روکیں گے؟ یہ آسان نہیں ہوگا۔ کوتالمش کہتا ہے مجھے پتا ہے لیکن یہ کرنا ہوگا، اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو ہم طوفان کی زد میں آ جائیں گے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے باتور بے کو جو اپنے ہاتھ میں ایک پیغام پکڑے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ادھر الپرسان تخت پر بیٹھا ہے، واسپورکان کے تخت پر۔ باتور بے وہ پیغام لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عورت بے کی طرف سے ہے۔ الپرسان وہ پیغام لیتا ہے، کھولتا ہے اور اسے کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ پھر الپرسان دوبارہ خط دیتا ہے باتور بے کو، کہتا ہے کہ بھائی نے خط میں کیا لکھا ہے پڑھیں اسے۔ وہ لیتے ہیں تو اس میں پڑھا ہوتا ہے چاغری بے کے بیٹے کرمان کے حاکم کارا ارسلان احمد عورت کی طرف سے، چاغری بے کے بیٹے میرے بھائی سلطان محمد الپرسان کی طرف، اس پتھر کو اچھی طرح دیکھیں جس سے میں نے یہ خط لپیٹا ہے، مجھے کوئی شک نہیں کہ آپ کو یہ یاد ہوگا، جس کو حقیق کا پتھر ملے اس کا مطلب وہ سلطان بنے گا الپرسان۔ پھر الپرسان کو اپنے بچپن کا خیال آتا ہے جب وہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک کھیل میں حصہ لے رہا ہوتا ہے۔ یاقوت کو زمین میں چھپا دیا جاتا ہے، ایک دائرہ لگایا جاتا ہے اور جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی بتیاں بنائی جاتی ہیں جہاں وہ چھوٹا سا یاقوت رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا بھائی عورت بھی اسے کہتا ہے کہ کون خوش قسمت ہے، اب دیکھیں ہم تلاش کرتے ہیں۔ الپرسان کہتا ہے دیکھتے ہیں۔ پھر وہ دونوں اپنی اپنی بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں اور بتیوں کو مٹی پیچھے ہٹا کر دیکھنے لگتے ہیں۔ ان کا ایک دوست کہتا ہے کہ عورت بے میں نے پتھروں کو چھپا دیا ہے، نصیب اچھا ہو۔ پھر الپرسان اور عورت دونوں اسے ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، دونوں اپنی اپنی تلاش جاری رکھے ہوئے ہیں اور آخرکار ایسا ہوتا ہے کہ عورت بے کو وہ پتھر مل جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے ڈھونڈ لیا، میں ہوں سلطان عورت۔ الپرسان بھی خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر الپرسان اپنے خیال سے واپس آتا ہے تو عورت بے نے خط میں لکھا ہوتا ہے اس وقت جو میں اپنا سمجھتا تھا وہ تمہارا تھا، اب میں سمجھ گیا، سلطنت تمہارے لیے ہے اور حفاظت ہمارے ذمے، میرے آپ سے صداقت آپ کے ہاتھ میں پکڑے اس پتھر جیسی مضبوط ہے میرے سلطان۔ عورت بے نے تو جو لکھا ہوتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، لیکن باتور بے پڑھتے ہوئے خوش اور جوان نظر آ رہے ہوتے ہیں اس خط کو۔ الپرسان اس پتھر کو اپنے ہاتھ میں مار رہا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جیتے رہیں میرے بہادر بھائی، جیتے رہیں عورت بے۔ پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ میتھیوس کو شدید زخمی کیا ہوا ہے، کاؤنٹ لیون نے اسے زمین پر گرایا ہوا ہے، وہ کتے کی طرح درد سے کر رہا ہوتا ہے۔ کاؤنٹ لیون سے کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ اس سیب کے کیڑے سے آنکھیں مت ہٹا۔ کاؤنٹ لیون سیٹی بجانے لگتا ہے تو درد سے کراتا ہوا میتھیوس اسے نظر آتا ہے۔ میتھیوس سے وہ کہتا ہے میں نے تم سے کہا کہ خاموش، تم نے میری دھن خراب کر دی۔ پھر تلوار سے اسے مزید زخم دیتا ہے اور سیٹی بجانے لگتا ہے۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے واسپورکان جہاں الپرسان تخت پر بیٹھا ہے، کہتا ہے ایمن اور برکان بے ہماری غیر موجودگی میں واسپورکان کو بازد دینیوں کے خطرات سے بچائیں گے، ہمارے ساتھ آئبرس تلپار اور تویگر بے کے سپاہی شامل ہوں گے، ہم انہیں کوتالمش بے پر حملہ کرنے کے لیے گردے کوہ کی طرف لے کر جائیں گے، ہماری تعداد کوتالمش بے کے سپاہیوں کی تعداد کے برابر ہے میرے سلطان، یہ کہتے ہیں عتابے۔ جنگ کا نتیجہ جو طے کرے گا وہ سپاہیوں کی مہارت اور ان کی قیادت کرنے والے ان کے سپہ سالار کی ذہانت ہوگی، یہ کہتے ہیں آئبرس بے، اور کہتے ہیں اب کوتالمش بے کو اپنی قسمت پر رونا آئے گا، ہم کوتالمش بے کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔
इंशाल्लाह। ये कहता है तालपार। अरबसान परेशान होकर कहता है कि इस जंग में भाइयों का खून बहेगा, भाई भाई से लड़ेंगे, ये जंग हम फतह की उम्मीद से नहीं लड़ेंगे, हम ये जरूरत की बना पर लड़ रहे हैं। अब जो मैं कहना चाहता हूँ गौर से सुने। दूसरी तरफ सुलेमान और फ्लोरा का रोमांस जारी है, उसकी आंखों में आंसू आए हुए हैं। वो कहती है कि सुलेमान अपना हाल देखो, तुम अपने साये से भी डरते हो, इस सब का मकसद क्या है? ये मोहल्लात, किले, शहर, इस सब के बाद भी हम अपनी सबसे कीमती चीज खो रहे हैं, तुम्हें नजर नहीं आता? सुलेमान कुछ सोचने लगता है और परेशानियों में गुम है। फ्लोरा उसकी तरफ देख रही होती है, उसका चेहरा अपनी तरफ करती है, कहती है हमारा यहाँ मौत के सिवा कोई मुस्तकबिल नहीं है, चलो सुलेमान सब कुछ पीछे छोड़कर चलते हैं। सुलेमान उसकी आंखों में देख रहा होता है और फिर मंजर पलटता है सुल्तान अलपरसान की तरफ, जो अपने बेटे मलिक शाह को उठाए चल फिर रहा है। उसकी बीवी बिस्तर पर बीमार पड़ी है, वो उठकर बैठ जाती है। अलपरसान मलिक शाह को पंगूड़े में रखता है और सफिया के पास आकर बैठ जाता है। वो उसे कहती है अगर लड़का होता तो मैं उसका नाम अल्पागोत रखती, मैंने आखना अम्मा से ये वादा किया था, हम मिलकर अल्पागोत का नाम रोशन करने वाले थे, लेकिन मैं अपने बच्चे की जान नहीं बचा सकी, मुझे माफ कर। अलपसान उसकी ढारस बंधाता है, उसे हौसला देता है, कहता है तुम्हारा कोई कसूर नहीं। वो कहती है अगर मैं सुलेमान बे की पैरवी ना करती, लेकिन तुम गई। वो कहता है और तुमने बगैर किसी हिचकिचाहट के अपनी जान खतरे में डाली, क्योंकि तुम सफरिया खातून हो, रियासत के हक और इंसाफ के लिए अपनी जान खतरे में डालने वाली मेरी बहादुर खातून हो। कहती है मैं बहुत तकलीफ में हूँ। अलपसान कहता है अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता है सफरिया, जैसे इम्तिहान में वो आपको आपके प्यारों के साथ आजमाता है सफरिया, वैसा ही हो जैसे तुम्हारे बाबा के साथ। आपके बाबा जिनसे तुम माजी में बहुत प्यार करती थी, उन्हें रियासत की भलाई के लिए कुर्बान कर दिया। अब अपना दिल मजबूत रख, और जिसे मैंने अपने भाई से ज्यादा चाहा, कुतालमश बे की जान लेने पर मजबूर हूँ, मैं रह जाऊंगा, मैं सुलेमान की जान ले लूं। हमारा इम्तिहान मुश्किल है, बहुत मुश्किल सफरिया, और इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा। वो कहती है मुझ में आपकी मौजूदगी की वजह से ताकत आती है जनाब, आप जीते रहें, मेरा रब आप पर रहम करे, जब तक आप जीते रहेंगे मैं ही नहीं आली सल्जोक भी मजबूत रहेगी। सुल्तान अलपरसान। नाज़रीन दिखाया जाता है कि अलपरसान अपने सिपाहियों के साथ यानी अपनी फौज के साथ आगे बढ़ते दिखाई देते हैं, तमाम सरदारान भी उनके पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। फिर उन्हें ख्याल आता है सुल्तान तुगरल का, जो कहते हैं कुतालमश बे और अलपरसान की मौजूद में कि तुम सब बराबर हो, तुम सब के सब, सबको हुक्मरान बनना है, दिखावा करना है, ताकत दिखानी है, हुक्म पर अमल करने वाला नहीं, हुक्म देने वाला बनना है। अताबे अलपसान से कहते हैं मेरे सुल्तान, जब से हम कैंजे से वापस आए हैं आप किस सोच में मुब्तला हैं, आप जुबान से न कहें तो भी मैं आपके दिल के दुख और दर्द को देखता हूँ और जानता हूँ, इसकी वजह कुतालमश बे है, ये वाजे है। अलपसान कहता है ठीक कहा आपने, कुतालमश बे जिद पर हैं, अतात उसकी शख्सियत में नहीं है। अताबे कहते हैं ये बात ठीक है, लेकिन वो आपसे मोहब्बत और आपका एहतराम करते हैं जैसा कि आप उनका करते हैं, उन्हें आपकी हिम्मत और बहादुरी पर कोई शक नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी तलवार से उसे घुटनों के बल बिठा देंगे, वो आपसे वफादारी का हल्फ उठाएगा और रियासत के मुफाद का ख्याल रखेगा इंशाल्लाह। अताबे भी इंशाल्लाह कहता है और कहता है मेरा अजीम रब उसे मेरे हाथों से मौत नहीं दे, मुझे ये उम्मीद है। फिर परेशानी की हालत में अलपसान आगे ही आगे बढ़ता जा रहा है। उधर कुतालमश पे तेगन के साथ नजर आ रहे हैं और कहते हैं क्या किले के सामने सारी तैयारियां हो चुकी हैं, या तुमने वो सब किया जो जरूरी था? तेगन में कहते हैं सब कुछ पूरी तरह तैयार है कुतालमश पे, मुझे उम्मीद है कि ये अलपरसान बे को रोकने के लिए काफी है। कुतालमश कहता है ये काफी होना चाहिए, हमारी जीत की खबर जन्नत से आनी चाहिए। इतने में वहाँ एक सिपाही आता है, वो अपने घोड़े से उतरता है और आता है सीधा कुतालमश बे की तरफ। तो तेगन कहते हैं कि वो हमारे निगरानों में से एक है। वो पास आता है तो कहता है अलपरसान बे अपनी फौज के साथ हमारी तरफ बढ़ रहे हैं जनाब। कुतालमश बे कहते हैं तो चलो उसे खुशामदेद कहते हैं। फिर कुतालमश बे तेगन बे से कहते हैं मैंने जो कहा उसे मत भूलना, मैं तुमसे पहले जाऊंगा और तुम फौज तैयार करो और फौरन मेरे पीछे आओ। वो कहता है जो आपका हुक्म। फिर कुतालमश बे वहां से चले जाते हैं। उधर सफरी खतून जिसका जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है, अगर अम्मा उसे कहती है कि तुम जल्द ठीक होगी हो मेरी बेटी। वो कहती है अगर आपके हाथों से बनी गई मरहम ना लेती तो शायद मैं इतनी जल्दी सेहतयाब ना होती। इतने में एक सिपाही किले में आता है, कहता है अलपरसान बे कहाँ है? वो उन्हें कहती है तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? वो कहता है उन्होंने अलपरसान बे के लिए एक जाल बिछाया है। अग्रमा कहती है तुम क्या कह रहे हो? वो फौजी कहता है कुतालमश बे ने तलपार को अपने साथ मिला लिया है, जब दोनों फौजी आपस में मिलेंगी तो तलपार बे अपनी फौज के साथ रुख बदल लेंगे। ये सुनकर सफिया परेशान दिखाई देती है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं कहती। उधर अलपरसान बढ़ता जा रहा है तलपार के साथ और दूसरे कमांडर और सिपाही भी उसके साथ हैं। तलपार कहता है पहले हम कुतालमश बे को खत्म करेंगे, फिर हम सुलेमान बे को बाहर निकालेंगे जिन्होंने आली सल्जोक के तख्त पर कब्जा किया हुआ है, हमारे सुल्तान कंधों पर उठाए हुए तख्त तक जाएंगे इंशाल्लाह। आइब्रस बे कहते हैं इंशाल्लाह तलपार। तलपार कहता है अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं गुलमान के दस्ता के साथ मिलकर शुमार की जानब से कुतालमश बे के मुहासरे पर हमला करूं। अलपसान हाँ में सर हिलाता है। आइब्रस बे कहते हैं मैं राजी हूँ, दस्ते को अपने साथ ले जाओ और जल्दी जाओ। तलपार दस्ता लेकर वहाँ से चला जाता है और वो खुश दिखाई देता है। उधर वजीर कहता है सुलेमान से कि अलपसान बे कुतालमश बे की तरफ बढ़ रहे हैं, जंग करीब है, ये जंग हमारा भला करेगी मेरे सुल्तान, आज वो हार जाएंगे और हम जीतेंगे। अलपसान या कुतालमश इनमें से एक को शिकस्त होगी, एक दुश्मन कम हो जाएगा, जो जीतेगा चूंकि वो जंग में थक जाएंगे वो कमजोर होंगे। सुलेमान उसकी बात सुनकर कहता है वो हार नहीं मानेंगे वजीर, आपने कुतालमश बे के मंसूबों को अच्छी तरह जाना है, मलक मंसूर और सुलेमान शाह का क्या? वजीर कहता है मुझे वो पसंद नहीं मेरे सुल्तान। सुलेमान हाथ उठाता कहता तुम कौन होते हो नापसंद करने वाले वजीर, मेरे सवाल का जवाब दो। वजीर कहता है समझे ये हो गया, आपके हुक्म पर अमल किया जाएगा। तो सुलेमान कहता है और दूसरी चीज का क्या होगा? वजीर कहता है इस पर अमल दरामद बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हम इस पर काम करेंगे। सुलेमान कहता है फिर अलपसान कुतालमश के पास तख्त को छोड़ने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। उधर कुतालमश पे खड़े हैं तेगन के साथ और कहते हैं जब मैं छोटा था मैं इन तारों से बहुत कुछ सीखता था जो आसमान को सजाते हैं। कहता है अल्लाह तूने इन सितारों को मेरे खिलाफ क्यों किया, आसमान से बरस कर जमीन तक, चलो अलपसान जल्दी। फिर अलपसान को दिखाया जाता है जब अताबे अलपसान को कह रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि कुतालमश पे अपना हठधर्मी का रास्ता छोड़कर आपकी अतात करेंगे। अलपसान कहता है दिलों पर खुदा का कब्जा है अताबे, अगर जंग से पहले कुछ हो जाता है और कुतालमश बे अपनी जिद से पीछे हट जाते हैं उनका हमेशा खैर मकदम किया जाएगा, लेकिन जंग के बाद कुतालमश बे किसी सूरत रहम नहीं मांगेंगे, वो हथियार डालने के बजाय मरना पसंद करेंगे। फिर वो तेज रफ्तारी से आगे बढ़ जाते हैं और फिर
ان کی تیز رفتاری اس وقت کم ہو جاتی ہے جب ان کے گھوڑے دلدل میں گرنا شروع ہوتے ہیں اور زمین میں دھنستے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تمام سپاہی انتہائی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ الپسان گھوڑے کو آگے بڑھاتا ہے لیکن وہ دلدل میں دھنستا ہی جا رہا ہے۔ آخرکار گھوڑے زمین پر گر جاتے ہیں اور بے بس نظر آتے ہیں۔ کوتالمش اور اس کے سپاہی ان کی یہ اپنی طرف سے کی گئی آؤ بھگت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ادھر تیغن کوتالمش میں سے کہتے ہیں فوج کا پچھلا حصہ بھی باقی ہے پیچھے جناب، وہ نہیں ڈوبے۔ کوتالمش میں کہتے ہیں اگر فوج کا سربراہ ڈوب جائے تو اس کا پچھلا حصہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تیغن میں، جبکہ الپسان سوچ رہا ہے کہ وہ تخت پر بیٹھے وہ مر جائے گا۔ بہت سے سپاہی بھی دلدل میں گر چکے ہیں اور ان کے گھوڑے بھی اس میں دھنس چکے ہیں۔ بڑی کوشش اور ہمت کے بعد وہ آخرکار اس دلدل سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے کوتالمش پہ تیغن بے کو لے کر یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کہ الپسان اور اس کے سپاہیوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے دے کہ وہ زمین میں ہی دھنسے رہیں گے، ہم یہاں سے چلتے ہیں۔ الپسان اور اس کے سپاہی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں اور بچے کچھ سپاہی بھی نکلنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں رسوں سے، ایک دوسرے کو باہر نکالنے کی کوشش کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو دکھایا جاتا ہے کہ کاؤنٹیون اور ایڈرین چلتے جا رہے ہیں۔ کاؤنٹیون کہتا ہے ترک ایسے ہی ہیں، وہ ہمیشہ جھگڑتے ہیں لیکن کافروں کو دیکھ کر ایک ہو جاتے ہیں جیسا کہ گنجے میں ہوا، اس لیے فوراً سامنے آنا حماقت ہوگی۔ ایڈرین کہتا ہے ہم انہیں چھوڑ دیں تاکہ باغی بھیڑیا اور کوتالمش ایک دوسرے کو کھا جائیں۔ پھر کاؤنٹیون کہتا ہے اور جو جیت جائے گا ہم اسے کھا جائیں گے ایڈرین۔ ادھر میں ایک گھوڑے کو بھگاتا ہوا سلیبی وہاں آتا ہے اور کہتا ہے الپسان بے اور اس کا دستہ گردے کوہ کے قریب دلدل میں پھنس گیا ہے، وہ وہاں سے نکلنے سے قاصر دکھائی دیتے ہیں۔ کاؤنٹیون یہ سن کر خوش ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کو مگرمچھ پسند ہے ایڈرین؟ وہ خاموشی سے دلدل میں اپنے شکار کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ مگرمچھ کے جبڑے دنیا میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں؟ ایڈرین کہتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مگرمچھ الپسان کا شکار کریں گے جناب؟ کاؤنٹیون کہتا ہے نہیں ایڈرین نہیں، مگرمچھ میں ہوں، میں ان کا شکار کروں، میں نے پہلے کبھی دلدل میں بھیڑیے کا شکار نہیں کیا، یہ دلچسپ ہوگا، یہ بہت دلچسپ ہوگا ایڈرین، میرے پیچھے آؤ۔ پھر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر الپسان ایتھسس کو رسہ مانتا ہے اور کہتا ہے پہلے تم نکلو گے۔ تو یاسین اور دوسرے سپاہی جو باہر فوجی کھڑے ہیں ان کو کھینچتے نظر آتے ہیں اور آخرکار ایک ایک کر کے تمام لوگ اس دلدل سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر الپسان کو آوار کھینچ کر باہر نکالنے لگتا ہے۔ کاؤنٹیون بھی ادھر گھوڑا دوڑاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا ہے دلدل میں مت ڈوبنا باغی بھیڑیے، میں آ رہا ہوں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے رے محل میں سلیمان خنجر سے اپنی نشانے بازی کرتا دکھائی دیتا ہے اور محل کے دروازے پر خنجر پھینکتا نظر آتا ہے، کہتا ہے یہ تخت میرا ہے، یہ تخت میرا ہے، مجھ سے کوئی بھی تخت نہیں چھین پائے۔ اتنے میں وزیر وہاں آ جاتا ہے اور اس کے غصے کو دیکھ کر دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے میرے سلطان۔ سلیمان کہتا ہے کیا ہوا، کس نے جنگ جیتی، الپسان نے یا کوتالمش نے؟ وزیر کہتا ہے الپسان بے، کوتالمش بے کے جال میں پھنس گئے، وہ دلدل میں پھنس گئے، وہ اور ان کا دستہ دلدل میں پھنسا ہوا ہے، کوتالمش بے نے ان پر ایک بھی تیر نہیں چلایا اور وہ واپس چلے گئے۔ سلیمان پھر گہری سوچ میں پڑ جاتا ہے اور وزیر اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر سلیمان واپس مڑتا ہے تخت کی طرف اور پھر تخت کا لالچی جا کر تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ وزیر اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے تو سلیمان کہتا ہے کس نے سوچا ہوگا کہ عظیم الپسان کا خاتمہ ہتھیاروں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک دلدل سے ہوگا، اور کہتا ہے شرم کرو بھائی۔ پھر وہ کہتا ہے عجب سے کوتالمش بے جو ہم پر حملہ کرے گا ہمارے سپاہی اسے روک لیں گے؟ وزیر کہتا ہے الپسان بے کے سامنے جس سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں منصور بے اور سلیمان کے مشترکہ اتحاد کرنا ہوگا، چونکہ الپسان اب ہمارے لیے خطرہ نہیں ہے اس لیے انہیں آزاد کرنا ہوگا۔ سلیمان کہتا ہے کہ عورت بے صرف الپسان کے ساتھ نہیں تھا حاجب، الپسان کے بعد وہ میری سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، وہ قیدی کی طرح ہی رہے گا۔ ادھر کوتالمش بے اور تالپار آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے سامنے ایک سوار آتا ہے، گھوڑے سے نیچے اترتا ہے تو وہ پیغام لا کر دیتا ہے الپسان کا، کہتا ہے یہ اس نے بھیجا ہے۔ سپاہی حیران ہوتے ہیں اور تیغن بے بھی کہتے ہیں الپسان بے نے یا وہ بچ گیا؟ تالپار کہتا ہے وہ وہاں سے بچ نہیں سکتا تھا۔ کوتالمش وہ خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے، کہتا ہے کوتالمش بے میدان جنگ میں دیر ہونے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، جیسا کہ ہم نے اتفاق کیا ہم گردے کوہ کے راستے پر تھے، ہم دلدل میں پھنس گئے تھے، یہ واضح ہے کہ آپ تلوار کو خون سے رنگے بغیر جیتنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ کی بیعت کے لیے خون بہانے کو تیار، میں میدان میں ہوں کوتالمش بے، تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کوتالمش بے تیغن سے کہتے ہیں فوج تیار کرو۔ ادھر الپسان اپنی فوج کے ساتھ وہاں کھڑا ہے تو آرتو کہتا ہے آپ کو یقین ہے کہ یہ دلدل کوتالمش بے کا کام تھا میرے سلطان؟ الپسان کہتا ہے اس جگہ پہلے کبھی کوئی دلدل نہیں تھی آرتو، یہ واضح طور پر انسانی ہاتھوں سے تیار کیا گیا ہے۔ عطابے کہتے ہیں اگر کوتالمش بے نے دلدل کی منصوبہ بندی نہ کی ہوتی وہ یہاں ہم سے پہلے ہوتا۔ آئیبرس پہ کہتے ہیں تلپار بے ابھی تک نہیں پہنچے، ظاہر ہے کوتالمش بے نے ان کے لیے بھی ایک جال بچھا دیا ہوگا، یہ کہتے ہیں باتوں۔ آئیبرس کہتے ہیں جاؤ اور جلدی سے تلپار بے اور اس کے ساتھیوں کا حال معلوم کرو، تو سپاہی وہاں سے چلا جاتا۔ آوار کہتا ہے کوتالمش بے جس نے جنگ نہ کرنے کے لیے دلدل ڈالا کیا وہ میدان جنگ میں آئیں گے؟ الپسان کہتا ہے کوتالمش بے ضرور آئیں۔ ادھر کاؤنٹیون اور ایڈرین اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ کاؤنٹیون کہتا ہے تم ایک بار پھر خوش قسمت ہو باغی بھیڑیے، لیکن مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا اس جنگ کو دیکھنا دلدل میں بھیڑیے کو پکڑنے سے زیادہ دلچسپ ہو۔ ایڈرین کہتا ہے میرے تجسس کے لیے مجھے معاف کر دیں جناب، ان میں سے کون الپسان یا کوتالمش آپ کس کی جیت کے حق میں ہیں؟ کاؤنٹیون کہتا ہے یقیناً الپسان، اگر باغی بھیڑیے کا انجام میرے بجائے کوتالمش کے ہاتھوں ہوا مجھے بہت دکھ ہوگا ایڈرین۔ پھر وہ گاجر کھانے لگتا ہے۔ ادھر کوتالمش پہ بیٹھے ہیں، پھر ستاروں کا حال معلوم کر رہے ہیں، کہتے ہیں آسمان پر چمکنے والے ستارے مجھے جنگ سے روک رہے ہیں لیکن کوئی طاقت نہیں جو الپسان کو روک سکے، نہ ہی میں اپنے آپ کو قلعے میں بند کر کے انتظار کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں جناب، یہ کہتے ہیں تیغن صاحب، اور کہتے ہیں قسمت الپسان کے ساتھ ہے ورنہ وہ اس دلدل سے نہ نکل پاتے، یہاں تک کہ اگر ہم ان سے زیادہ ہیں یہ قلعے میں بند رہنا ہمارے لیے فائدہ مند ہے جناب۔ تالمش میں کہتے ہیں تم قسمت سے نہیں بچ سکتے تیغن، جب بھی ہم جنگ سے بھاگتے ہیں اتنا زیادہ وہ ہمارے قریب آتی ہے، خود مختاری اور جرت کے لیے ہم اس میدان میں جائیں گے جس میں تلپر بے بھی وہاں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں حکم کریں جناب۔ تالمش میں کہتے ہیں الپسان اب بھی سوچتا ہے کہ تم اس کے ساتھ ہو، تم میدان میں ہمارے بعد آؤ گے، تمہیں الپسان کے پیچھے تعینات کیا جائے گا، جنگ شروع ہونے کے بعد تم اس پر پیچھے سے حملہ کرو گے۔ تلپر میں سر ہلاتا ہے۔ ادھر الپسان اور اس کے سپاہی انتظار کر رہے ہیں کوتالمش پہ، آخرکار وہ وقت آتا ہے کہ کوتالمش پہ بھی اپنے
اپنی فوج کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ کوتالمش بے وہاں تو پہنچ چکے ہیں لیکن سوچوں میں مبتلا نظر آتے ہیں اور پریشانی بھی ان کے چہرے سے عیاں ہے کہ ستارے ان کے ساتھ نہیں، کیونکہ وہ ماہر نجوم تو ہیں، اس لیے اس بارے میں جانتے ہیں اور اپنے علم کے مطابق آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن بزدلی ان کے خون میں شامل ہی نہیں۔ وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تو ادھر علب السلام بھی کہتے ہیں کہ مجھے اپنا خون بہانے پر مجبور نہ کریں۔ وہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کوتالمش بے آخرکار اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کرتے ہیں۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں اور دونوں سالار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف سلطان علب السلام ہے تو دوسری طرف کوتالمش بے، جن کے ساتھ کسی طرح بھی کوئی آدمی ان سے کم نہیں۔ تو عطاب حسن کہتے ہیں یہ خاموشی کسی اچھی چیز کی علامت نہیں ہے۔ علب السلام کہتا ہے ابھی تک تلپار بے کا کوئی سراغ نہیں ملا، جو کہ تعداد میں کسی لحاظ سے کم نہیں ہے۔ علب السلام کوتالمش بے کی طرف دیکھ رہا ہے اور کوتالمش بے علب السلام کی طرف، دونوں طرف سے سپاہی غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ علب السلام کہتا ہے کوتالمش بے مجھے اپنی جان لینے پر مجبور نہ کریں۔ کوتالمش بے علب السلام کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے قادر بے اور بے بیٹھے ہوئے ہیں زندان میں۔ ایک سپاہی آتا ہے کھانا لے کر، آ کر کہتا ہے کیا تم مجھے سنتے نہیں ہو؟ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کھانا لایا ہوں۔ اور بے کوئی اور نہیں بلکہ وہ اوقتم بے ہے۔ سپاہی زندان کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے تو قورت بے مڑتے ہیں اور اس کو مار مار کر بے ہوش کر دیتے ہیں۔ پھر اس کا خنجر لیتے ہیں جو کہ انہی کا خنجر ہے۔ خنجر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں تم نے میرا خنجر لے لیا۔ پھر تلوار نکالتے ہیں اس کی اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر لیونائٹ سیڑھی بھی جا رہا ہے اور کھڑا ہے اس کے پاس آڈینس۔ وہ دیکھ رہے ہیں میدان جنگ کی طرف جہاں علب السلام اور کوتالمش بے کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی۔ علب السلام اپنے گھوڑے سے اترتا ہے، ادھر سے کوتالمش بے بھی اپنے گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور پیدل چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں کی فوجیں ان کی بیک پر کھڑی ہے۔ علب السلام بھی کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں دعوت دی لیکن تم نے انکار کر دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ لڑو، تم نے اس زمین کو اپنے پیروں سے روندنے کی کوشش کی اور میرے لیے قبر بنانے کی بھی۔ کوتالمش کہتا ہے میں نے آسمان کی آواز سنی ہے، قسمت آج آپ کے ساتھ ہے، لیکن اس پر زیادہ اعتماد نہ کرے علب السلام بے، آج میں تمہیں اور قسمت کو ایک ساتھ شکست دوں گا۔ علب السلام کہتا ہے کوتالمش بے جو ہونا تھا ہو جائے، کوئی فرار نہیں ہے، میں آپ کی جان لینے سے پہلے ایک آخری بار آپ کو خبردار کر رہا ہوں۔ پھر علب السلام مڑتا ہے اپنی فوج کی طرف اور کیا دیکھتا ہے کہ تالپار اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے، وہ گھوڑے پر سوار ہے جبکہ اس کے سپاہی اس کے پیچھے پیدل آ رہے ہیں۔ علب السلام کے سپاہی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں۔ پھر علب السلام اشارہ کرتے ہیں آرتک کو، آرتک خاں میں سر ہلتا ہوا وہاں سے نکل جاتا ہے اور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے تالپار کے سامنے اور کہتا ہے خوش آمدید تالپار سردار۔ تالپار گھوڑے سے نیچے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہے۔ آرتک یہ کہہ کر اپنا نیزہ اس کی گردن میں مار دیتا ہے اور گردن چیر کر رکھ دیتا ہے۔ تالپار بغیر کچھ کہے اور بات کیے زمین پر گر کر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ اس کی فوج اس کے جو پیچھے کھڑی تھی وہ ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں۔ آئبس بے بھی کچھ بے چینی محسوس کرتے ہیں لیکن آرتک یہ کام کرنے کے بعد واپس جا کر پہلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوتالمش کو شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن علب السلام کو خیال آتا ہے کہ جب اسے ایک سپاہی آ کر بتایا ہے کہ میرے سلطان میں واسطورہ خان سے آیا ہوں، صفیہ خاتون نے مجھے بھیجا ہے۔ تلپار صاحب، علب السلام پوچھتا ہے کیا ہوا تلپار؟ وہ جنگ کے دوران کوتالمش بے کا ساتھ دے گا۔ یہ سن کر تمام سپاہی حیران رہ جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ آئبرس بے بھی غصے سے تلپار کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ پھر علب السلام سپاہی کو جانے کا کہتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ پھر ناظرین واپس مڑتا ہے علب السلام کوتالمش بے کی طرف، کہتا ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آپ کی جو بھی تدبیریں اور سازشیں ہیں وہ مجھے میرے راستے سے ہٹانے کے لیے کافی نہیں ہے، تو مجھ سے بیعت کرو اور سلطنت کے راستے پر میرے دوست بن جاؤ۔ ادھر کھڑا لیونائٹ کہتا ہے باغی بھیڑیے نے اپنے ہی کمانڈروں کو مارنا شروع کر دیا ہے، یہ جنگ بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ایڈریان خاموش کھڑا ہے جبکہ لیونائٹ گاجر کھانے لگتا ہے۔ ادھر علب السلام پھر کہتا ہے کوتالمش بے سے میں آپ کا جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ تالمش کہتے ہیں میری بیعت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، میں آپ یا خدا کے کسی بندے سے بیعت نہیں کروں گا اور میں آپ کی سلطنت کو تسلیم بھی نہیں کرتا، اور جان لو کہ میں اس میدان میں تمہارے خون اور تمہارے جنگجوؤں کے خون بہانے میں فرق نہیں کروں گا، میں تمہیں اپنی کمان سے ماروں گا لیکن میری تلوار سے۔ یہ کہتا ہے تو علب السلام اس کی بات کاٹتا ہے، کہتا ہے اگر تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو گئے تو اور میرا خون بہایا تو کوتالمش کہتا ہے میں تمہیں شکست دوں گا علب السلام، میں نہ صرف جیتوں گا بلکہ تخت کا مالک بھی بنوں گا۔ پھر علب السلام واپس مڑ جاتا ہے کیونکہ وہ آخری بار کوتالمش بے کو پیغام پہنچا چکا ہے۔ کوتالمش بے بھی پیچھے مڑتے ہیں اپنی فوج کی طرف اور دونوں کمانڈر جا کر اپنی اپنی فوج کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا لہو گرمائیں گے تاکہ میدان جنگ میں وہ بہادری کے جوہر دکھا سکے۔ کوتالمش بے کہتے ہیں اپنی فوج سے اس میدان میں فتح ہماری ہوگی میرے بہادروں، ہماری تعداد ان سے زیادہ ہے، ہم ان سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ادھر علب السلام کہتا ہے میرے سپاہیوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامنے فوج بھی ہے، ہجوم ہے، میں آپ میں سے بعض کی آنکھوں میں ایک خوف دیکھ رہا ہوں جو آپ کے دلوں میں خوف طاری کر دیتا ہے، جسے میں ہرگز اجازت نہیں دوں گا۔ آج آپ تلواروں کو امید کی علامت بننے دیں، اپنے خوف کی نہیں، ہم ایک مبارک مقصد کی خاطر مر جائیں گے۔ یہ کہتا ہے ادھر کوتالمش بے اپنی فوجوں سے اور کہتا ہے ہمارا قادر مطلق خدا ہمیں اپنی جنت میں لے جائے انشاءاللہ، لیکن اگر ہم نہ مرے اور جیے تو میں تم سے اس دنیا کی جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ادھر علب السلام کہتا ہے ہم ایک ساتھ کئی قلعے اور شہر لے چکے، ہم نے تلواریں توڑ دی جنہوں نے ہم پر وار کیا، ہم نے انہیں برباد کر دیا اور خدا کی خاطر ہم قتل ہوئے اور شہید بھی ہوئے۔ ادھر کوتالمش بے کہتے ہیں سلطنت کی راہ میں تم میں سے کوئی جو میرے ساتھ بغیر شک و شبے کے چلے گا ایک عظیم خزانہ اور اعزاز حاصل کرے گا، میں قسم کھاتا ہوں۔ علب السلام کہتا ہے ہم اس میدان جنگ سے جیت کر واپس آئیں گے۔ پھر وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور جوش و جذبے سے نعرے لگانے لگتا ہے کہ ہماری تلوار جسم میں سفید داخل ہو اور خون سے لال ہو کر نکلے۔ تمام سپاہی بھی جوش جذبات سے اپنی اپنی تلواریں اور ہتھیار فضا میں بلند کر دیتے ہیں اور وہی
وہی نعرے لگاتے ہیں جو کہ الپ ارسلان دہرا رہا ہوتا ہے، وہ بھی دہرانے لگتے ہیں، ہماری تلوار جسم میں سفید صاف داخل ہو اور خون سے لال ہو کر تر نکلے۔ ادھر کوتالمش بے کی فوج سلطان کوتالمش زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں وہی نعرے بھی لگاتی ہے جو کہ الپ ارسلان بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے جوش و جذبے سے اپنے ہتھیار بلند کر کے اپنے اپنے نعروں سے فضا کو کانپنے پر مجبور کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ دونوں طرف کا جذبہ دیدنی ہے۔ پھر کوتالمش اپنی فوج کو خاموش ہونے کا اشارہ دیتا ہے ہاتھ کھڑا کر کے، اور الپ ارسلان بھی اپنی فوج کا لہو گرمانے کے بعد کوتالمش بے کی طرف دیکھتا ہے، پھر تلوار نکالتا ہے اور کہتا ہے چلو بہادرو۔ اس کی فوج اور سپاہی آگے بڑھ جاتے ہیں الپ ارسلان کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے۔ ادھر الپ ارسلان بھی کہتا ہے کہ چلو بہادرو ٹوٹ پڑو، وہ بھی نکل پڑتے ہیں۔ آج مسلمان ایک دوسرے کا بے دریغ خون بہانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لشکر میں گھس جاتے ہیں اور قتل عام شروع ہوتا ہے۔ الپ ارسلان اور اس کے سپاہی بہت سے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں اور الپ ارسلان کی فوج کا نقصان بھی ہو رہا ہے، لیکن یوں ہی لگتا ہے کہ پلڑا الپ ارسلان کے فوجیوں کا بھاری ہے، جو کہ ان سے زیادہ تربیت یافتہ اور ایکسپرٹ ہیں۔ عطاب حسن ہو، آوار ہو، آرتک ہو یا کوئی، سب اپنی اپنی تلواروں کا مزہ دشمنوں کو چکھا رہے ہیں۔ کوتالمش بے کے فوجی بھی کسی سے کم نہیں، وہ بھی الپ ارسلان کے سپاہیوں کو قتل کرتے نظر آتے ہیں، لیکن جیسا کہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلڑا بھاری ہے الپ ارسلان کی فوج کا۔ کوتالمش بے بھی درجنوں کے حساب سے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہیں، ان کا غصہ بھی دیدنی ہے، جبکہ الپ ارسلان بھی آج مرنے مارنے پر تل آیا ہے۔ وہ بھی کوتالمش بے کے کئی سپاہیوں کو قتل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ آرتک اور آتسس بھی میدان جنگ میں بہادری کے جوہر دکھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی شدید ترین اور بہت خونی نظر آتی ہے، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہیں اور میدان خون سے ہٹا ہوا ہے۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ جنگل میں بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں اور رتبے ان کے پیچھے ہیں منصور اور سلیمان شاہ، وہ تینوں مخالف سپاہیوں کے گھیرے میں آ چکے ہیں اور رتبے کہتے ہیں صبر کرو بہادرو۔ مخالف سپاہی جو کہ ان کے پیچھے آ رہے تھے ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر بھی وہ بہت سے سپاہیوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں اور آخرکار وہ تمام لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ اور رتبے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں تم ٹھیک ہو بیٹے، پھر دوسرے جوان سے کہتے ہیں کوتالمش کے بچے بہادر بچے آؤ چلو، آؤ بہادرو وہ آ رہے ہیں، پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر کوتالمش بے اور الپ ارسلان ایک دوسرے کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کوتالمش بے کہتے ہیں الپ ارسلان آخرکار تم مجھ سے آ ملے۔ الپ ارسلان پھر بھی روک رہا ہے، کہتا ہے ایسا مت کرو کوتالمش بے، میری تلوار میرے ہاتھ کو جلاتی ہے اور میرا دل میرا سینہ جلاتا ہے۔ کوتالمش بے کہتے ہیں ہم میں سے ایک مر جائے گا الپ ارسلان، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوتالمش بے پھر الپ ارسلان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ الپ ارسلان بھی دفاعی طور پر لڑتا ہے، لیکن آخرکار تلوار رکھ دیتا ہے کوتالمش بے کے گردن پر اور پھر کہتا ہے کوتالمش بے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی، اپنی تلوار پھینک دو اور کہنا کافی ہے کہ تم میرے ساتھ ہو۔ کوتالمش بے کہتے ہیں میرے یہ کہنے کے لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں تمہارا سلطان ہوں۔ پھر وہ الپ ارسلان کی تلوار ہٹاتے ہیں اور دوبارہ الپ ارسلان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ادھر لیونارڈ شیطان کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کوتالمش وہی ہے جو الپ ارسلان ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ دونوں بہادر آج مر جائیں گے۔ اتنے میں اس کے پاس ایک سلیبی آتا ہے، کہتا ہے جناب میرے خیال میں یہ ضروری ہے، مشہد کے قریب عجیب باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے کیا عجیب بات ہے؟ سلجوق جنگجوؤں کی ایک بڑی یونٹ، وہ 2-3 آدمیوں کے شکار پر جنگل میں گشت کر رہے ہیں۔ لیونارڈ کہتا ہے بھاگنے والے بہت اہم لوگ ہونے چاہیے، کیا آپ نے ان کی شناخت کرنے کا انتظام کیا؟ وہ کہتا ہے لڑائی کے دوران میں نے کاورد اور سلیمان شاہ کا نام سنا۔ لیونارڈ اس کی طرف دیکھتا ہے اور اینڈرین بھی اس کے ساتھ آ کر مل جاتا ہے، کہتا ہے کاودر الپ ارسلان کا بڑا بھائی ہے اور دوسرا کوتالمش کا بیٹا ہے، یہ دولہا بھیڑیے کا کام ہونا چاہیے۔ پتا چلا کہ دولہا بھیڑیا اس سے بھی زیادہ چالاک ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔ اور پھر کہتا ہے میں جنگ کے اختتام کو یاد کروں گا، مجھے امید ہے کہ آپ جیت جائیں گے باغی بھیڑیے، میں عیسیٰ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں تیرا سر نیزے پر لٹکا دوں گا اور اس سے پرندوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر لیونائٹ وہاں سے اینڈرین کو ساتھ لے کر نکل جاتا ہے۔ ادھر وزیر کھڑا ہے رے محل میں، جہاں آ کر اسے سپاہی اطلاع دیتا ہے کہ کاودر بے زندان سے فرار ہو گئے ہیں، لیکن جنگجو ان کے پیچھے ہے محترم وزیر۔ وزیر سے کہتا ہے کاودر بے کے پیچھے جانے کے بہانے قلعے کو بغیر دفاع کے نہ چھوڑیں، چلو۔ ادھر میں سلیمان وہاں آتا ہے تو وزیر مؤدب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیر؟ کیا کاودر جیل میں نہیں ہے تو وہ اس کا پیچھا کر رہے ہیں؟ وزیر کہتا ہے اس نے مردوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور فرار ہو گیا۔ اور کیا تم جہالت کی بات کرتے ہو؟ یہ کہتا ہے سلیمان، تاکہ وہ اس کا پیچھا نہ کریں۔ پھر وہ وزیر کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ وزیر کہتا ہے ایسا نہ کرو میرے سلطان۔ سلیمان کہتا ہے کیا تم شروع سے اس کے خلاف تھے؟ آپ بھی اس کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، خدا نہ کرے میرے سلطان۔ پھر وہ وزیر کو چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے فوراً انہیں تلاش کریں ورنہ میں خود تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ وزیر بھی غصے سے سلیمان کی طرف دیکھ رہا ہے لیکن بولتا کچھ بھی نہیں۔ ادھر کاودر بے بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر کوتالمش کا بیٹا جو کہ تیر کھا چکا ہوتا ہے ایک جگہ رکتا ہے، کہتا ہے میرا خون بہت زیادہ بہ رہا ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ لیکن کاودر بے رکتے ہیں تو کہتے ہیں تم بہادر ارسلان یبگو کی اولاد ہو، سلیمان شاہ، کیا تم اس چھوٹے سے زخم کو اپنی جان لینے دو گے؟ چلو چلو بہادر چلو، تھوڑا سا رہ گیا ہے بس۔ وہ اسے تلوار تھماتے ہیں اور کہتے ہیں چلو۔ وہ پھر ان کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ ادھر کوتالمش بے اور الپ ارسلان ایک دوسرے سے بھیڑ چکے ہیں، ایک دوسرے کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آخرکار الپ ارسلان سے کوتالمش بے کہتے ہیں کہ یہ اب اختتام ہے۔ الپ ارسلان کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر جاتی ہے، لیکن الپ ارسلان پھر کک مار کر کوتالمش بے کو پیچھے ہٹاتا ہے اور لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی ہے۔ فوج ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے تو الپ ارسلان اور کوتالمش بے
بھی ایک دوسرے کو کاٹنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کامیاب کون ہوتا ہے، لیکن ناظرین نتیجہ وہی نکلے گا جو کہ سلطان البسان کی فتح کی صورت میں ہوگا۔ طالبش میں بڑھ چڑھ کر البسان پہ وار کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت بھی آتا ہے کہ البسان کی تلوار سے کوتالمش پہ شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور ان کے پیٹ میں تلوار لگتی ہے۔ پھر کوتالمش پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ البسان پھر کہتا ہے کوتالمش پہ تم شدید زخمی ہو، اب اپنی تلوار نیچے رکھ، لیکن کوتالمش پہ ہار ماننے والے کہاں ہیں جب تک کہ ان کی گردن نہ کٹ جائے۔ وہ کہتے ہیں چپ چپ رہو البسان، اور اب میری تلوار بولے گی۔ البسان کو پھر بھی ترس بھی آ رہا ہے اور رحم۔ کوتالمش اپنی فوج کی طرف دیکھ رہا ہے جو کہ شکست کھاتی نظر آ رہی ہے۔ کوتالمش پہ میدان جنگ سے فرار ہونے کی کوشش میں ہے، لیکن البسان عطابے سے کہتا ہے کہ میں کوتالمش کے پیچھے جاؤں گا۔ کوتالمش پہ گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ میدان جنگ سے آخرکار نکل بھی جاتے ہیں۔ کوتالمش پہ سرپٹ گھوڑے کو دوڑا کر میدان جنگ سے فرار ہو کر جا رہے ہیں، جبکہ ان کی فوج پیچھے مر رہی ہے۔ ادھر البسان بھی اپنے گھوڑے پر سوار کوتالمش پہ کا پیچھا کر رہا ہے اور انہیں پکار رہا ہے۔ ادھر البسان کے سپاہی تقریباً شکست دے دیتے ہیں کوتالمش پہ کی فوج کو۔ تو باتور کہتے ہیں ہمارے سلطان کہاں ہیں؟ عطابے کہتے ہیں وہ کوتالمش بے کے پیچھے چلا گیا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی گھوڑے سے اتر کر آتا ہے، کہتا ہے میرے پاس البسان بے حسن بے کو بتانے کے لیے اہم خبریں ہیں کاؤدر بے سے متعلق۔ سپاہی حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ ادھر دکھایا جاتا ہے کہ کوتالمش پہ گھوڑے کو دوڑاتے جا رہے ہیں، ان کو زخم بھی تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ البسان ان کے پیچھے پیچھے ہے۔ ایک جگہ جا کر کوتالمش بے کا گھوڑا رکتا ہے اور وہ گھوڑے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ البسان آخرکار اپنا گھوڑا لے کر ان کے پاس پہنچ جاتا ہے، کوتالمش بے کو اٹھاتا ہے، کہتا ہے تم یہاں اس طرح نہیں مر سکتے، آپ اٹھ جائیں گے، تم اٹھو گے اور مجھ سے دوبارہ میدان جنگ میں ملو گے۔ کوتالمش بے کہتے ہیں جنگ ختم ہو گئی۔ البسان سلطان البسان میں نے اپنے بجھتے ہوئے ستارے کو دوبارہ چمکانے کی کوشش کی لیکن بے سود رہا۔ اتنے میں آوار بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ کوتالمش بے اپنی آخری سانسیں لیتے دکھائی دیتے ہیں۔ آوار کہتا ہے میرے سلطان معاملہ اہم ہے، آپ اسے بہتر طور پر دیکھیں۔ البسان کوتالمش بے کو زمین پر رکھ کر اوپر اٹھتا ہے اور کہتا ہے بتاؤ آوار، بتاؤ آوار۔ آوار کہتا ہے کہ سلیمان نے کورد سلیمان شاہ اور منصور کو قید کیا میرے سلطان، وہ مشہد کے قلعے سے فرار ہوئے جس میں وہ قید تھے، لیکن سپاہی ان کے پیچھے ہیں۔ کوتالمش بے کہتے ہیں سلیمان شاہ منصور میرے بیٹے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سلیمان شاہ منصور اور کورد بے بھاگتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اتنے میں سلیمان ایک جگہ کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں نکاحت پیدا ہو چکی ہے، لیکن کورد بے اسے اپنے اوپر اٹھا کر بھاگنے لگتے ہیں، لیکن اتنے میں سلیمان کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور آ کر ان کی گردنوں پر تلواریں رکھ لیتے ہیں اور باندھ لیتے ہیں کورد بے کو بھی۔ کورد بے سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ملک کو کچھ ہو گیا تو میں تم سب کو مار ڈالوں گا۔ اتنے میں ایک سپاہی کہتا ہے کہ بازنطینی آ رہے ہیں اور بازنطینی سپاہی اتنے میں وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں گھیر لیتے ہیں۔ لیونائٹ سامنے آتا ہے، کہتا ہے اگرچہ آپ بے بس ہیں لیکن آپ دوسروں کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں کورد بے، میں آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی البسان کے درمیان مشابہت دیکھ رہا ہوں اور کہتا ہے تم مجھے قیدی دو گے، اپنے آدمیوں کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ، کاؤنٹ لیون ہمیں تمہیں مارنے پر مجبور نہ کرو۔ سلیمان کا ایک کمانڈر کہتا ہے تو کاؤنٹ لیون کہتا ہے تم بہت ضدی ہو، مجھے ہمیشہ آپ کو قائل کرنا پڑتا ہے، میں نے آپ کو پیچھے ہٹنے کو کہا، لیکن وہ سپاہی آگے بڑھتا ہے اور لیونائٹ اسے قتل کر دیتا ہے۔ پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے لیونائٹ اور سلیمان کے سپاہیوں کے درمیان، ایک دوسرے کو وہ قتل کرنے لگتے ہیں جبکہ کورد بے کی گردن پر تلوار رکھی گئی ہے۔ ادھر جنگل میں کوتالمش بے کی گردن گود میں رکھے البسان کہہ رہا ہے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو آوار، کوتالمش بے کو گھوڑے پر لے جانے میں میری مدد کرو۔ کوتالمش بے کہتے ہیں یہ میرا انجام ہے البسان، اب میری بات غور سے سنو، یہ بات واضح ہے سلیمان نے انہیں کیوں اغوا کیا، ان کی حفاظت کرو، ان کی جان بچاؤ، وہ ریاست کا نام لے کر جس پر تم سلطان بنو گے اور اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اسلام کی شان کو ہر جگہ لے جاؤ گے، تمہارے اور میرے بچے وہ مل کر کریں گے البسان، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بیٹوں کو تلاش کرو گے اور ان کی جانوں کی حفاظت کرو گے۔ البسان کہتا ہے خدا کی قسم میں اس تخت پر اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھے تمہارے بچے نہ مل جائیں۔ کوتالمش بے یہ سن کر دل کو تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور اپنی جان جانے آفرین کو دے دیتے ہیں۔ پھر البسان بھی غمزدہ دکھائی دیتا ہے اور آوار بھی۔ البسان کہتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے لوٹ کر جائیں گے۔ ادھر ناظرین پھر منظر بدلتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ کاؤنٹ لیون تقریباً تمام سلجوقی سپاہیوں کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے اور پھر ان کو قتل کرنے کے بعد وہ آگے بڑھتا ہے سلیمان منصور اور کورد بے کی طرف، جا کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں آپ کو اپنے زندان میں تھوڑی دیر کے لیے مہمان بناؤں گا کورد بے، لیکن کورد بے اس کو ٹکر مارتے ہیں، لیکن کاؤنٹ لیون کہتا ہے اگر مجھے تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہی مار دیتا۔ پھر کہتا ہے انہیں اوپر والی سڑک سے سرمڑی لے کر جیل میں ڈال دو اور حفاظتی اقدامات میں اضافہ کرو۔ کوتالمش بے کے بیٹے بھی انتہائی غصے میں ہیں۔ پھر کاؤنٹ لیون اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے آپ میں سے ان کے ساتھ آدھے جائیں گے، اینڈیئر کہتا ہے جو آپ کا حکم، پھر ان میں سے آدھے سپاہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر البسان کوتالمش بے کی لاش کو چکڑے پر رکھے ہوئے ہیں، وہ دریا کے کنارے کھڑے ہیں، پھر کوتالمش بے کے چہرے سے کپڑا پیچھے ہٹاتے ہیں۔ باتور بے کہتے ہیں عظیم سلجوقی ریاست ایک عظیم اور بہادر رہنما سے محروم ہو گئی ہے، خدا اس کی روح کو راحت بخشے۔ تمام لوگ آمین کہتے ہیں اور سرداران توئیگار بے کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوتالمش بے کو اس وقت دفن کر دیا جائے جب ہم کورد بے کو لینے جا رہے ہوں۔ البسان کہتا ہے کوتالمش بے کو ان کے بچوں کی موجودگی کے بغیر دفن نہیں کیا جائے، ان کے بیٹے ملک سلیمان شاہ اور منصور بے آخری بار ان سے ملنے آئیں گے۔ اور پھر البسان کہتا ہے کوتالمش بے میں ایک بار پھر قسم کھاتا ہوں کہ میں اس تخت پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں انہیں تلاش نہ کروں۔ پھر البسان کہتا ہے ہم الگ ہو جائیں گے اور کورد بے کو ڈھونڈیں گے۔ پھر سپاہی الگ الگ ٹولیوں میں وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ ادھر سلیمان اور فلورا چلتے جا رہے ہیں محل میں، ہم ابھی تک ان قیدیوں کے بارے میں کچھ نہیں جان سکے اور میں پھر بھی ایک بار تم سے کہتی ہوں کہ سلیمان وہ یہاں آ کر ہمیں مار ڈالیں گے۔ اتنے میں
محل کا دروازہ کھلتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے کیا آپ نے اسیروں کو تلاش کیا؟ سپاہی آ کر کہتا ہے میں آپ کو خبر دینے آیا ہوں اربستان بے کی طرف سے۔ اربستان بے نے کوتالمش بے کو شکست دے دی۔ وزیر حیران ہوتا ہے اور سلیمان غصے سے بھر جاتا ہے، کہتا ہے اب ہم کیا کریں وزیر، ہم اربستان کو کیسے روکیں گے؟ ایک وزیر کیسے 3 آدمی نہیں رکھ سکتا؟ لورا کہتی ہے پرسکون ہو جائیں۔ وزیر بولتا ہے میرے سلطان آپ محل میں سب کے سامنے اس طرح کیا کر رہے ہیں؟ ہر کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہے۔ سلیمان کہتا ہے انہیں سننے دیں اور دیکھنے دیں کہ بطور وزیر آپ کی ناکامی کی انتہا ہے۔ اتنے میں کاؤنٹ ٹیون گھوڑے پر سوار وہاں داخل ہوتا ہے اور آ کر کہتا ہے مجھے شبہ ہے کہ آپ کے غصے کی وجہ 3 ملک ہیں جو آپ کے قیدی تھے، سلطان سلیمان کہتا ہے وہ کہاں ہیں؟ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے فکر مت کرو میرے پاس ہیں وہ۔ سلیمان اور وزیر حیران ہو جاتے ہیں۔ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے چلو اپنی جگہ بات کرتے ہیں میرے سلطان۔ سلیمان وزیر کی طرف دیکھتا ہے اور کاؤنٹ ٹیون کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ادھر اربستان بے اس جگہ پہنچ چکا ہے جہاں سے کورد بے کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں قیدی بنایا گیا۔ وہ ایک سلجوقی سپاہی کی لاش سے خنجر نکالتا ہے اور کہتا ہے یہ میرے بھائی کورد بے کا خنجر ہے۔ تابع کہتے ہیں جسم ابھی تک گرم ہے میرے سلطان، اگر وہ بچ گئے ہیں وہ یقینی طور پر دور نہیں ہے۔ اتنے میں آوار آتا ہے، کہتا ہے ان میں سے ایک زخمی ہے، خون کے نشانات بھی ہیں۔ اربستان کہتا ہے انشاءاللہ ہم ان کو نقصان پہنچنے سے پہلے ہی ڈھونڈ لیں گے۔ پھر کہتا ہے چلو، پھر وہ وہاں سے آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے سلیمان سے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ میرے ساتھ آپ ہیں یا آپ کے ملک، سب سے اہم بات یہ ہے کہ باغی بھیڑیا انہیں نہیں ملتا۔ سلیمان کہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اربستان بے کی طرف پیش قدمی کرے گا۔ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے پرسکون ہو جاؤ دولہے بھیڑیے، کچھ نہیں بدلا، آپ اب بھی اسے اس کے بھائی سے دھمکی دے سکتے ہیں۔ میں بہت قیمتی قیدیوں کو اربستان کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی انہیں آپ کے حوالے کروں گا، فکر نہ کرو، یقیناً جب تک وہ ہمارے درمیان معاہدہ ہے اور تم مجھے ناراض نہیں کرو گے۔ سلیمان کہتا ہے زیادہ لمبی بات نہ کرو، بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے اگر وہ اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے، اربستان کو اس کے بھائی کورد کا استعمال کرتے ہوئے پکڑنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ سلیمان کچھ سوچنے لگتا ہے، وزیر بھی خاموش کھڑا ہے۔ سلیمان کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ اربستان کو کیسے پکڑنا ہے۔ پھر سلیمان اس کی طرف دیکھ اربستان اپنے سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ان کو تلاش ہے اپنے بھائی کورد بے اور کوتالمش بے کے بیٹوں کی۔ وہ جنگل میں سرچنگ کر رہے ہیں، آوار ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے، نشانات۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تابع کہتے ہیں جو زخمی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے میرے سلطان۔ اربستان کہتا ہے کودر بے مضبوط آدمی ہے، وہ خدا چاہے اپنی اور کوتالمش بے کے بچوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تابع کہتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر وہ آگے چلے جاتے ہیں۔ پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے واسپورا خان، جہاں پر اربز خان چلتا نظر آتا ہے، گوہر اس کے ساتھ ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کیا آپ کے زخم کو بہت تکلیف ہے؟ اربز خان کہتا ہے میرا اندرونی زخم زیادہ درد کرتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتی کہ لوگ اور فوجی ہمیں کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ یہاں ہماری موجودگی کا خیر مقدم نہیں کیا جاتا اور وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ادھر صفیہ کہتی ہے سیلجن خاتون سے کہ مجھے امید ہے کہ پیغام اربستان بے تک پہنچ گیا ہوگا۔ اتنے میں اربز خان وہاں آ جاتا ہے، لیکن اربز خان شرمندہ سا اور دکھ محسوس کرتا ہوا انہیں کہتا ہے مجھے معاف کر دیں آنکھنا اماں۔ وہ ان کا ہاتھ چومنے لگتا ہے لیکن آنکھنا اماں اپنا ہاتھ ہٹا دیتی ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کا بیٹا الپاگود شہید ہو گیا تھا۔ گور خاتون اور تمام لوگ دکھی دیتے ہیں، آنکھنا اماں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ سیلجن خاتون اربز خان سے کہتی ہیں کہ پہلے اللہ سے معافی مانگو اور اس سے دعا کرو، پھر اس کے بندوں سے۔ پھر واسپورا خان کا دروازہ کھلتا ہے تو دکھایا جاتا ہے کہ وہاں داخل ہوتی ہے ایک بگی جس پر کوتالمش بے کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ صفیہ کہتی ہے کہ یہ کس کی میت ہے؟ آنے والا سپاہی کہتا ہے کوتالمش بے انتقال کر گئے۔ سیلجن خاتون کہتی ہیں وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ صفیہ خاتون کہتی ہیں یہ پہلی بار ہے کہ وہ اپنی جیت سے غم زدہ تھا، کیا لڑائی سے پہلے وہ پہنچ گئے؟ سپاہی کہتا ہے جی وہ پہنچ گئے، غدار تلپار کو وہ مل گیا جس کا وہ حقدار تھا۔ صفیہ کہتی ہے خدا کا شکر ہے اور پوچھتی ہے اربستان بے کہاں ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اس بارے میں علم نہیں، لیکن ایک اور سپاہی آتا ہے آ کر کہتا ہے کیا اربستان بے یہاں ہیں؟ صفیہ کہتی ہے نہیں، تم بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کافروں نے کودر بے اور ان 2 لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے پنجرے میں لے، وہ انہیں رے کے راستے سے سورماری لے جا رہے ہیں۔ تو وہ سپاہی کہتا ہے جو کوتالمش بے کو لے کر آیا، وہ کہتا ہے تو سلیمان شاہ اور منصور بے ان کے ساتھ تھے۔ سیلجن کہتی ہے وہ کیسے دشمن کے ہتھے چڑھ گئے؟ اربستان کو فوراً بتا دیں۔ صفیہ کہتی ہے ہم ضرور کریں گے، ہم یہاں بیٹھ کر خبروں کے پہنچنے کا انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں انہیں فوراً رہا کروانا ہوگا، اگر انہیں سورمری میں ڈال دیا تو ان کو نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر صفیہ کہتی ہے برکان بے آئیے ان کے پہنچنے سے پہلے ان کو رہا کروا لیں۔ وہ جانے دیتی ہے تو اربز خان بھی سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے صفیہ خاتون میں بھی ساتھ جانا چاہوں گا، لیکن صفیہ کہتی ہے ضرورت نہیں اربز خان بے، لیکن وہ کہتا ہے میں نے قسم کھائی ہے اس جان کے بدلے ہر کھوئی ہوئی جان جس کی وجہ میں ہوں۔ صفیہ کوئی جواب نہیں دیتی، مطلب کہ اس کا اشارہ ہاں میں ہوتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ اربستان جہاں پہنچ چکے ہیں انہیں دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور اربستان بھی کہتے ہیں کہ یہ ضرور کورد بے ہوں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں خوشبودار جونی پر کا درخت اپنا منفرد کردار ادا کر سکتا ہے۔ اربستان کو خیال آ رہا ہوتا ہے الپاگود کے والد اور آنکھنا اماں کے شوہر کا، جو کہ اربستان کے استاد بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ درخت منفرد کردار ادا کر سکتا ہے، گھر آنے والے پرندے اس بو کو پہچانتے ہیں، ہر ایک کا اپنا دھواں ہوگا۔ اربستان پھر کچھ سوچنے لگتا ہے تو آوار کہتا ہے ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں میرے سلطان، چلیں سیدھا اس طرف چلتے ہیں جہاں آگ لگی ہے۔ اربستان کہتا ہے دھواں کود بے کا ہے، لیکن کیا ہوگا اگر سلیمان نے کورد بے کو پکڑ لیا ہو اور ہمیں جال میں پھنسا رہا ہو؟ ایسس کہتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے میرے سلطان، یہ ممکن ہے۔ تو آرتو کہتا ہے تو اب ہم کیا کریں گے میرے سلطان؟ اربستان کہتا ہے آوار ارد گرد نظر ڈالو، جون پر کی شاخ کو دیکھو کہ اس کے دھوئیں کا مالک کون ہے۔ آوار وہاں سے نکل جاتا ہے، ادھر سلیمان وزیر کے ساتھ واقع کھڑا ہے اور دھواں جلانے والا وہی ہے۔ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے چلو دھواں دیکھو باغی بھیڑی۔ سلیمان اور زیادہ دھواں جلا رہا ہے، کہتا ہے اگر اربستان نے نہیں دیکھا تو اس کے جنگجو ضرور دیکھ لیں گے۔ کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے یہ بکواس ہے، میں یہاں سارا دن اربستان کا انتظار نہیں کر سکتا،
हम सोरमरी वापस जाएंगे। वो जरूर आएगा जब उसे मालूम होगा कि मैंने काउंट कौरतबे और दूसरे लोगों को पकड़ लिया है। इतने में एक कबूतर वहाँ आता है। सुलेमान कहता है अरपसान को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वजीर कबूतर के पैगाम को पढ़ने लगता है तो काउंट उसको पकड़ लेता है। कहता है मुझे कबूतर बहुत पसंद है, देखते हैं इसमें क्या है। वो पैगाम खोलता है, उस पैगाम को पढ़ने लगता है। पढ़ता है तो कहता है बागी भेड़िया इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि कौरत ही ने ये आग भड़काई है। सुलेमान पकड़ता है उससे और वो भी पढ़ने लगता है और कहता है इसके सवाल का जवाब सिर्फ औरत ही जानता है। फिर सुलेमान कहता है मुझे कलम दो। वजीर बिल्कुल रिलैक्स है, कबूतर को पकड़े हुए है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सफरे खतून अपने दूसरे घुड़सवारों को साथ लेकर रवाना हो चुकी हैं कौरत बे और सुलेमान और मंसूर को बचाने के लिए। पैगाम लिखकर वजीर को देता है तो काउंट रस्ते में ही ले लेता है और कहता है देखते हैं तुमने क्या लिखा है। फिर पढ़कर कहता है मुझे उम्मीद है कि उसके अहमकाना सवाल का ये जवाब है। अच्छा लिखा कि हम उनके पीछे हैं और इसे जल्दी करनी चाहिए, बहुत खूब। फिर वो पैगाम वजीर को देता है तो वजीर वो लेकर कबूतर से बांधता है और उसे हवा में बुलंद कर देता है। फिर दिखाया जाता है कि उधर एडरियन जो के लेके जा रहा है सुलेमान शाह, मंसूर और कौरत बेग। मंसूर अपने भाई सुलेमान से पूछता है क्या आप अब बेहतर है मेरे भाई? सुलेमान कहता है ये मुझे नहीं मार सकता, ये सिर्फ मेरा गुस्सा तेज करता है। तो मंसूर कहता है हमारे अजीम वालिद कुतालमश पे अलपसान बे को जेर करने और रे की तरफ कूच करने के बाद सुलेमान बे से यकीनी तौर पर उसके किए का हिसाब लेंगे। कौरत बे कहते हैं मंसूर जरा रुको, कोई नहीं जानता कि कौन किसको जेर करेगा और कौन किसका एहतसाब लेगा, लेकिन वो सुलेमान मेरा भाई सुलेमान वो अपनी असलियत भूल चुका है, मैं उसे तदबीर से मार डालूंगा जिसने अपने नस्ब से गद्दारी की। वो कहते हैं मंसूर सुलेमान शाह आप दर्द बांटते हो और एक साथ मुश्किलात को बर्दाश्त करते हो, अपने भाईचारे को न भूलना, याद रखना बहादुर। दोनों एक दूसरे से अहद करते दिखाई देते हैं। उधर अरबसान से आवार कहता है कि मेरे सुल्तान जिस कबूतर का हम इंतजार कर रहे हैं वो वापस नहीं आया। अताबे कहते हैं हो सकता है कि कुछ अलग सूरत हाल हो। अरबसान कहता है सब्र करो हम जरूर समझ जाएंगे। इतने में कबूतर वहाँ आ जाता है। फिर उसे आवार पकड़ कर लाता है तो अरबसान पैगाम पढ़ने लगता है। आरतू पूछता है क्या वो कौरत बे ही है जिन्होंने धुआं निकाला मेरे सुल्तान? अरबसान कहता है वक्त कम है, कौरत बे और शहजादों को हमारी जरूरत है, चलो। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। उधर सफिया खतून सुरमरी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है और कहती है लानत हम उन्हें नहीं पकड़ सके और छकड़ा सुरमरी में दाखिल हो जाता है। उधर काउंटलियन वजीर और सुलेमान इंतजार कर रहे हैं अरबसान का, लेकिन नजर आता है कि वजीर सुलेमान से गद्दारी करता दिखाई दे रहा है और उसके जहन में कुछ और ही चल रहा है। कहता है मेरे सुल्तान अगर हम तादाद में ज्यादा हैं अरबसान को फिर भी पकड़ना आसान नहीं होगा, मुझे इजाजत दें कि मैं कुछ सिपाहियों को अपने साथ ले जाऊं और आगे ठहरूं, उसे फरार होने से रोकने के लिए यही सूरत है। सुलेमान कहता है हाजी जल्दी से जाओ। फिर वजीर वहाँ से खिसक जाता है। अरबसान और उसके सिपाही घोड़ों पर सवार आ रहे हैं। दूसरी तरफ सोरमरी तजारत गाह के बाहर अरबसान कहता है सफिया खतून के सोरमरी में हमें वाकई कुछ नहीं मिलना, ये एक सख्त है और बे को वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। वो कहती है सबसे पहले हमने जो पैगाम भेजा है उसे वापस आने दो, वो हमें जरूर रास्ता दिखाएगा। वो हमें सर बढ़ाता है। फिर वो कहती है बारकन बे से अपने जंगजुओं को साथ लेकर सोरमरी को चारों तरफ से घेर लें और नजर लगाएं कि सुल्तान के आने से पहले सोरमरी पर कहां से हमला कर सकते हैं। वो हमें सर हिलाकर जंगजुओं को साथ लेकर वहां से चला जाता है। उधर आना अम्मा वास्परकान में खड़ी हैं परेशान सी। वहाँ गोहर उनके पास आती है, कहती है ऐसा मत करें माँ, मुझे बताएं हम क्या कर सकते हैं ताकि आप हमें माफ कर दें, अल्लाह के लिए हमें बताएं ताकि हम ये कर सके। आखिर अम्मा वहाँ से जाने लगती हैं तो गोहर उन्हें रोक लेती है। कहती है कि मैं जानती हूँ कि हम आपके बेटे अल्बागोत को वापस तो नहीं ला सकते, मैं जानती हूँ कि ये बहुत तकलीफ दे है अपने बेटे को खो देना जिसका आप बरसों से इंतजार कर रही थी, आपको दोबारा मिलने के बाद। माँ आखिर अम्मा अपना जब्त तोड़ देती हैं, कहती हैं तुम नहीं जानती गोहर, तुम नहीं जान सकती, तुम तब जानोगी जब माँ बनोगी अपने बच्चे को खो दोगी। गोहर रोने लगती है और आखिर अम्मा भी अपनी आंखों में आंसू भर लेती है। कहती हैं मैंने हमेशा अरबसान को दूसरे शहजादों से अलग समझा, क्या तुम जानती हो कि वो अच्छी तरह जानता है कि मेरे बेटे को खोने के दर्द मेरा दिल कैसे दुखता है, लेकिन उसने क्या किया? जवाब दो गोहर। गोहर रोने लगती है लेकिन कोई जवाब नहीं देती। आखिर अम्मा सवाल करती हैं, कहती है तुमने मेरे साथ क्या किया? कहती है माँ आप ठीक कहते हो, चाहे जो कुछ भी हो, जो भी आप करना चाहती हैं करें, लेकिन मैं ऐसे दर्द के साथ नहीं रह सकती, मैं जिंदा नहीं रह सकती। माँ मैं आपसे माफी मांगती हूँ, बराए मेहरबानी मुझे माफ कर दे, मैं कसम खाती हूँ कि उम्र भर आपकी खादमा रहूंगी, जैसा आप फरमाएंगी मैं वही करूंगी, कसम से, बस मुझे और अरबसान को माफ कर दे, बराए मेहरबानी माँ। लेकिन आखिर अम्मा उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती हैं। गोहर फिर तरले मिन्नतें करती रहती है और सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो जाती है। सैलजन खतून आगे बढ़ती हैं और उसे होश दिलाने की कोशिश करती हैं। आखिर अम्मा भी परेशान दिखाई देती हैं लेकिन अभी गोहर के करीब नहीं होती, गोहर को होश नहीं आ रहा। सैलजन खतून आखिर अम्मा की तरफ देखती हैं। उधर वजीर आगे बढ़ता है अपने फौजियों के साथ। वजीर एक दस्त की ओट में खड़ा है तो अरबसान उसकी गर्दन पर खंजर रख लेता है और कहता है कमीने वजीर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वजीर कहता है जो मैं कहना चाहता हूँ पहले वो सुनो, वो ज्यादा अहम है। अरबसान कहता है अगर ये अहम ना हुआ तो मैं अपने हाथों से तुम्हारी खबीस रूह निकाल दूंगा। कहता है कौरत सुलेमान शाह और मंसूर काफरों के हाथ में है। इतने में ताबे और दूसरे सिपाही भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो ताबे कहते हैं एक दर्जन से ज्यादा सिपाही छुपे हुए मेरे सुल्तान। आवार कहता है हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, चले इसे मार डालें, इसने सोचा होगा कि हमें पैगाम भेजकर फंसा लेगा। वजीर कहता है मैं आपको अपने चंद सिपाहियों के साथ फंसाने वाला नहीं था अरबसान बे, जाल वही है जहाँ धुआं है, काउंट और सुलेमान बे वहाँ आपका इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें किसी बहाने छोड़कर यहाँ आ गया, वक्त नहीं है, अपना खंजर नीचे रखें बात करते हैं। इतने में
وزیر کے سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اپنے ہتھیار پیچھے رکھ لو. سپاہی کہتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وزیر؟ وزیر کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں. کیا تم نے میری بات نہیں سنی؟ وہ اپنی تلواریں واپس میانوں میں رکھ لیتے ہیں. الپسان کے سپاہی بھی اپنے ہتھیار واپس رکھ لیتے ہیں. پھر الپسان وزیر سے کہتا ہے بولو. وہ کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں الپسان بے، لیکن جب بات عظیم سلجوقی ریاست کے مفاد کی ہو ہم ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، جیسا کہ گانجا کے معاملے میں ہوا. پھر اسے خیال آتا ہے جو کاؤنٹ ٹیون نے پیغام پڑھا تھا اور وزیر نے کبوتر کے ذریعے بھیجا تھا الپسان کو، لیکن جو پیغام کاؤنٹ ٹیون نے وزیر کو دیا وہ اس نے نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس سے کبوتر کے ذریعے پیغام بھیج دیا. الپسان اسے کہتا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ آپ کا عورت سلیمان شاہ اور منصور کے ٹھکانے جانتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ وزیر کہتا ہے وہ سرمری میں ہیں. دیکھیں الپسان بے، میں جانتا ہوں کہ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں ہے. میں یہ احسان آپ کے یا شہزادوں کے لیے نہیں کر رہا ہوں. عورت سلیمان شاہ اور منصور بے کو بچانا ریاست کے مفاد کا حصہ ہے. ان کو کافروں کے ہاتھ میں چھوڑ کر یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریاست کفار کے کنٹرول میں ہے. میں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر آپ کو گنجا کی خبر پہنچائی. اب میں آپ سے یہ چھوٹی سی بات کیوں چھپاؤں؟ اس کے علاوہ اگر میں کافروں سے تعاون کرتا تو اب یہاں نہ ہوتا بلکہ میں اس جگہ ہوتا جہاں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اتنے میں یاسین بھی وہاں آ جاتا ہے چند سپاہیوں سمیت. کہتا ہے میرے سلطان سلیمان بے، کاؤنٹ ٹیون کافروں اور کے سپاہیوں نے گھات لگا کر ہمارا انتظار شروع کیا ہے. جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. وزیر کہتا ہے میری کہی گئی ہر بات سچ ہے الپسان بے. الپسان اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ سوچ رہا ہوتا ہے. ادھر سلیمان اور کاؤنٹ ٹیون اس کا انتظار کر رہے ہیں. سلیبی اور سلجوقی سپاہی وہاں موجود ہیں. کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے اگر تم اس سوال کا جواب جانتے ہو تو الپسان ابھی تک کیوں نہیں آیا سلیمان؟ سلیمان کہتا ہے جب ہم اسے پکڑیں گے تو اس سے پوچھ لینا. کاؤنٹ ٹیون خنجر سلیمان کی گردن پر رکھ لیتا ہے. کہتا ہے کیا تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ سلیمان کہتا ہے میں الپسان کو تم سے زیادہ پکڑنا چاہتا ہوں. کیا تمہیں اس پر شک ہے؟ اپنا خنجر ہٹاتا ہے اور پھر وہ الپسان کا انتظار کرنے لگتے ہیں. ادھر گوہر بے ہوش پڑی ہوئی ہے. آخر اماں بھی وہاں موجود ہیں جو اس کا علاج کر رہی ہیں. گوہر کو ہوش آ جاتی ہے. گوہر روتے ہوئے کہتی ہے میرا بچہ میرا بچہ. آخر اماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے ہوئے ہیں اور گوہر بھی انتہائی تکلیف میں دکھائی دیتی ہے اور روتی ہوئی نظر آتی ہے. گوہر روتے ہوئے کہتی ہے میرا بیٹا مر گیا آپ کے بیٹے کی موت کے بدلے. اب تو مجھے معاف کر دیں. کیا آپ ہمیں اب معاف نہیں کر سکتی؟ آخر اماں بھی رو رہی ہیں اور جا کر گوہر کو گلے لگا لیتی ہیں اور اسے تسلی دینے لگتی ہیں. وہ اپنے بیٹے کا درد بھول جاتی ہے اور آخر اماں سے لپٹ جاتی ہے اور روتی ہوئی ماں ماں پکارنے لگتی ہے. ادھر جنگل میں کہتے ہیں باتور بے الپسان سے کہ ہم نے کوئی جگہ نہیں چھوڑی جہاں ہم نے اپنے شہزادوں اور کورز بے کو تلاش نہ کیا ہو میرے سلطان. جب ہم امید کھونے والے تھے آسیز آیا اور ہمیں صورتحال کے بارے میں بتایا. خدا کا شکر ہے سرمری تجارتگاہ اب پہلے سے زیادہ محفوظ ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہم وہاں کیسے داخل ہوں گے، اپنے شہزادوں کو وہاں سے کیسے نکالیں گے. یہ کہتے ہیں آئبرس بے کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. الپسان بے کہتے ہیں میرے پاس کافروں کو گمراہ کرنے اور شہزادوں کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. اپنے گھوڑے پر سوار ہو. تمام لوگ اپنے اپنے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں. کیوں ایک بھاگتے ہوئے سلجوقی کو اپنے سپاہی سے تیر مروا کر زمین پر گرا دیتا ہے. پھر اس کے پاس آتا ہے کہتا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ تم ہم سے کیوں بھاگ رہے ہو لیکن مجھے تمہاری جلد بازی سمجھ نہیں آئی. کہتا ہے اب بتاؤ چھوٹے آلو تم کہاں جا رہے ہو، اپنے پر کیوں پھڑپڑا رہے ہو؟ کاؤنٹ ٹیون تلوار نکال کر اس کے قریب ہوتا ہے اس کو زخم دیتا ہے. کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ رات کو پیغام بھیجنا تمہاری فطرت میں ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے. اگر تم نہیں چاہتے کہ میں تمہارے پروں کو کاٹ دوں تو بات کرنا شروع کرو. وہ کہتا ہے میں الپسان کی طرف سے صفیہ خاتون کو خبریں بھیجنے جا رہا تھا. پھر کاؤنٹ ٹیون تلوار ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے بولو کیا خبر ہے. ادھر دکھایا جاتا ہے کہ صفیہ خاتون کے پاس برکان بھی آتے ہیں. کہتے ہیں جیسا کہ آپ نے حکم دیا ہم نے سرمری خان تجارتگاہ کے چاروں طرف دیکھا کہیں سے کوئی کمزوری نظر نہیں آئی جو اس میں داراندازی کی اجازت دیتی ہو. سرمری کے شمال کی خاص حفاظت کی گئی ہے تیر اندازوں کے ذریعے. گشت بھی مشرق کی طرف ہے. صفیہ کہتی ہے ایک نہیں تو دوسرا راستہ ہوگا، ہمیں اس میں داخل ہونے کا راستہ تلاش کرنا ہوگا. اپنے شہزادوں کو ہم بچائیں گے. اور کہتی ہے مجھے امید ہے کہ خبر میرے صاحب تک پہنچ گئی ہوگی. اربز خان کہتا ہے انشاءاللہ. ادھر وزیر کہہ رہا ہے سلیمان سے بلا شبہ وہ سرمری جائے گا، آپ کو میری باتوں پر اعتماد کرنا ہو. مجھے امید ہے کہ وہ سرمری میں داخل ہوگا. سلیمان کہتا ہے میرا بھائی کور اور اربز خان ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں حاجی. اربز خان اپنی جان دے دے گا لیکن کور کو ضرور بچائے گا اور اسے راستہ تلاش کرنا ہوگا. وہ شہزادوں کو اس پاگل کے ہاتھوں سے چھین لے گا. اربز خان کو وہی ملے گا جس کا وہ حقدار ہے انشاءاللہ. یہ کہتا ہے وزیر ہم ان سب کو پکڑ لیں گے انگلی اٹھائے بغیر. اتنے میں پھر وہاں شور سنائی دیتا ہے. اٹھ کھڑا ہوتا ہے تخت سے. کہتا ہے یہ کیسا شور ہے؟ محل کے باہر بہت سے لوگ مجمع کی صورت میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ جو جینا چاہتا ہے اسے جینے دو اور ہم اربز خان کو چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا بادشاہ بنے. سلطان سلیمان نے میرے بھائی کی زبان کاٹ دی. کہاں کا انصاف ہے یہ؟ سلیمان کہاں ہے؟ وہ آدمی پوچھ رہے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے یہ بے وقوف سلطان یہاں آئے گا. سلطان سلیمان کا احتساب ہوگا، اسے مارے بغیر کہیں نہیں جا رہا ہوں میں. ایک آدمی یہ کہتا ہے. وہ آگے بڑھتا ہے لیکن سپاہی آگے سے اسے مار کر پیچھے ہٹا دیتے ہیں. سپاہیوں اور ان لوگوں کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ کاؤنٹ ٹیون پیچھے کھڑا ہے اربز خان کے اور کہہ رہا ہے یہ سیب کا کیڑا یہاں کیا کر رہا ہے. صفیہ خاتون بھی وہاں موجود ہے. پھر کاؤنٹ ٹیون کہتا ہے اپنے سپاہیوں سے کہ چلو انہیں گھیر لو. کاؤنٹ ٹیون کے سپاہی آخرکار انہیں آ کر گھیر لیتے ہیں. ٹیون وہاں آتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تم نے مجھے حیران کیا سیب کے کیڑے، لیکن میں نے سیب کا وعدہ کیا تھا، میں انہیں تم سے بچا لوں گی. یہ کہتی ہے صفیہ خاتون. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے تم ایک باغی بیڑی کی قابل بیوی ہو، آپ کبھی بھی ہار ماننے کا نہیں سوچتی، لیکن میرے خیال میں صرف دیکھتا رہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو قابو رکھ سکتی ہیں کہ نہیں. اپنی تلواریں احتیاط سے استعمال کرنا. ادھر اربز خان بے ایک جگہ گھوڑے روکتے ہیں. کہتے ہیں عطابے. وہ کہتے ہیں ہاں میرے سلطان. اربز خان کہتا ہے ہمارے پاس 5 جنگجو ہمارے ساتھ ہیں اور آپ سرمری کے قریب دوسروں کے ساتھ ایک جگہ پر گھات لگائیں گے جہاں کافر آپ کو نہ دیکھیں.
ہم لوہے کے پہاڑ پر جائیں گے اور میں نے آپ کو بتائے گئے منصوبے کے ساتھ سرمڑی میں داخل ہونا ہے. عتابے اور توئی غاربے ہمیں سر ہلاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے میرے سلطان. وہ کہتے ہیں آمین. اور پھر عتابے اور توئی غار صاحب وہاں سے چلے جاتے ہیں. الپرسان اپنے 5 سپاہیوں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل جاتا ہے. ادھر لوگوں کا احتجاج زور پکڑتا جا رہا ہے رے محل کے باہر. لوگ کہتے ہیں سلطان سلیمان نے جان کے بدلے ایک جان کو قتل کیا. یہ دروازہ پہلے جو ہمارے لیے دوا تھا اب ہمارے لیے قبر بن چکا ہے. ہمارے پیاروں کو مارنے والا سلطان یہاں آئے گا, وہ سلطان یہاں آئے گا. تمام لوگ سلطان کی آمد کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ادھر میں دروازہ کھلتا ہے تو سلیمان وہاں نمودار ہوتا ہے. ایک آدمی کہتا ہے جس زمین پر آپ قدم رکھتے ہیں وہ صرف خون سے تر ہے سلطان سلیمان. وزیر کہتا ہے یہ ان لوگوں کے رشتہ دار ہیں جن کی ہم نے زبانیں کاٹی تھی, ان سپاہیوں کے عزیز ہیں میرے سلطان. وہ مسلسل احتجاج کرتے جا رہے ہیں تو سلیمان سے وزیر کہتا ہے کہ آپ کا ہر عمل, آپ کا ہر فیصلہ لوگوں کے غصے کو کھینچتا ہے. سلیمان احتجاج کے بعد اپنا ہاتھ بلند کر دیتا ہے اور کہتا ہے اے غافلو, سلطان کے خلاف کھڑے ہونے کا حق کس کو ہے؟ اپنے محل کی طرف چلتے ہو اور اس کی جان کی دھمکی دینا کس کا حق ہے؟ لیکن لوگوں کا غصہ بھی کم ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. سلیمان پھر کہتا ہے کہ تم کس حق سے میرے محل کے آگے ہو؟ کیا یہ میرا حق نہیں کہ میں تم کو تلوار سے کاٹ دوں؟ ایک آدمی بولتا ہے جسے تم سلطنت کہتے ہو, کیا وہ بے گناہوں کے خون سے بڑھے گی؟ محل کے تمام مؤسسین جانتے ہیں کہ تم اپنا دماغ کھو چکے ہو سلیمان. تم اب میرے سلطان نہیں رہے ظالم سلیمان, تم سلطان نہیں ہو سکتے. وزیر سلیمان کو روکتا ہے, کہتا ہے ایسا نہ کریں, غصہ اور جنون بڑھے گا. لیکن پھر وہ آدمی بولتا ہے, کہتا ہے تمہارا انصاف سلطان تغرل کے انصاف سے بہت دور ہے. الپرسان بے کے لیے یہ مناسب ہے کہ وہ ہم پر حکومت کرے جو مہربان اور عادل ہے. پھر تمام لوگ نعرے لگانے لگتے ہیں کہ الپرسان ہمارا سلطان ہے, الپرسان ہمارا سلطان ہے, الپرسان سلطان زندہ باد, الپرسان سلطان زندہ باد. لیکن یہ سلیمان کے غصے کو ہوا دے رہا ہوتا ہے. وزیر کہتا ہے میرے سلطان اب اندر چلتے ہیں, لیکن سلیمان غصے سے کہتا ہے سب کو مار دو. وہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے. وزیر دنگ رہ جاتا ہے اس کے حکم کو سن کر. سپاہی آگے بڑھتے ہیں اور قتل عام شروع کر دیتے ہیں. سلیمان کے حکم پر معصوم لوگوں کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے, لیکن وزیر کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی. سلیمان بذات خود کئی معصوم لوگوں کو مارتا ہوا نظر آتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلطان الپرسان ہے. فلورا اور نینی بھی گھبرائی ہوئی نظر آتی ہیں, جبکہ سلیمان بالکل پاگل ہو چکا ہوتا ہے. فلورا انتہائی پریشان دکھائی دیتی ہے اور گھبرائی ہوئی بھی, کیونکہ سلیمان کا یہ گندا رویہ وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ بالکل پاگل ہو چکا ہے. ادھر اربستان اور سفریہ کو لے کر آ گیا ہے کاؤنٹیون کورتبے کے پاس. کاؤنٹیون سفریہ اور اربستان کے ہاتھ کھولنے کا کہتا ہے اور انہیں بھی زندان میں ڈال دیتا ہے. پھر کہتا ہے ایک طرف باغی بھیڑی کی بیوی سنگے مرمر کی آنکھوں والی اور دوسری طرف کوتالمش کے دکھی بچے. آپ کے پاس اس بارے میں بات کرنے کے لیے کافی وقت ہوگا کہ آپ ایک ہی زندان میں کیسے اکٹھے ہوئے اور ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے کی وجہ کیا بنی. پھر وہ میتھیو سے کہتا ہے کہ باغی بھیڑیے کا خیال رکھنا, وہ سرمڑی کا محاصرہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے تو کاؤنٹیون وہاں سے الپرسان کے سپاہی بھیس بدلے ایک غار کے منہ سے پتھر ہٹاتے نظر آتے ہیں. اصل میں وہ غار نہیں بلکہ سرنگ ہے. الپرسان کہتا ہے اپنی پوری کوشش کرو بہادر لوگوں, بس تھوڑا سا کام باقی ہے. پھر کچھ کام کرنے کے بعد الپرسان ان سے کہتا ہے کہ بس کافی ہے, اب راستہ بن گیا ہے. پھر کہتا ہے اس کے اندر کافر سپاہی ہیں بہت زیادہ تعداد میں. الپرسان کے سپاہی غلاموں کا روپ دھارے ہوئے ہیں, خود الپرسان بھی ایسا ہی روپ دھار چکا ہے. الپرسان کہتا ہے غلام پہلے ہی اپنی زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ان کے درمیان گھس گئے ہیں. جب آپ اندر کام کرتے ہیں تو مجھ پر نظر رکھیں. پھر الپرسان سمیت تمام لوگ اندر داخل ہو جاتے ہیں. دوسرا زندان میں دکھایا جاتا ہے کہ کورتبے کہتے ہیں میں جانتا تھا کہ سلطان الپرسان ہمیں کافروں کے ہاتھ میں نہیں چھوڑے گا. منصور آگے آتا ہے, کہتا ہے تخت میرے باپ کا حق ہے, الپرسان کا نہیں. جب تک کوتالمش بے زندہ ہیں الپرسان بے کو کوئی سلطان نہیں کہہ سکتا. سفریہ خاتون کے سامنے ہی منصور یہ کہتا ہے تو کورتبے اسے سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں بچے سیانے بن جاؤ, یہ وقت ہمارے درمیان جنگ پر بات کرنے کا نہیں ہے. سلیمان بھی اسے یہ کہتا ہے اور کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ میرے والد نے الپرسان کے ساتھ تعاون کیا اور وہ ہمیں بچانے کے لیے آئیں گے. پھر منصور خاموش ہو جاتا ہے. سفریہ کہتی ہے کوتالمش بے وہ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں. یہ سن کر اس کے بیٹے حیران ہوتے ہیں, کہتے ہیں بابا کیا ہمیں چھوڑ گئے؟ وہ دکھی ہو کر وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. تو منصور کہتا ہے کہ الپرسان بے نے میرے والد کو قتل کیا, مجھے بتاؤ. وہ سفریہ خاتون کا بازو پکڑتا ہے تو الپرسان کو بہت غصہ آتا ہے. سفریہ کہتی ہے آپ کے والد اور الپرسان نے اپنے معاہدے کے ساتھ جنگ کی. یہ کہتا ہے اربسکان یہ یقینی ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ ان میں سے کسی ایک کی فتح ہو کہ انہوں نے معاہدے کے مطابق ایک دوسرے کو قتل کی ٹھانی اور پھر کوتالمش بے مر گئے. منصور کہتا ہے آپ کے شوہر نے جو کیا اس کی قیمت ادا کرے گا. اربسکان کو شدید غصہ آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کورتبے سے. کورتبے پھر منصور کو سمجھاتے ہیں, کہتے ہیں چلو پیچھے ہٹو. وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے, لیکن اس کی دیکھنی اچھی نہیں مگر پھر بھی کچھ بولتا نہیں. ادھر وزیر آ کر سلیمان سے کہتا ہے کہ باہر حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں. وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ سلطان الپرسان اور کچھ نہیں. سلیمان غصے سے بڑھتا ہے وزیر کی طرف, کہتا ہے تلوار رکھ کے اس کے گلے پر کہ اگر آپ نے دوبارہ الپرسان کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا. وزیر کہتا ہے میرے سلطان ایسا نہ کریں, اور کہتا ہے آپ کا کام ہے غیر اخلاقی لوگوں کو تباہ کرنے کا جو ہمارے دروازے پر ہیں, اور پھر تم سرمری جاؤ گے اور الپرسان اور دوسرے شہزادوں کے زندان چھوڑنے کا انتظار کرو گے اور انہیں پھر گرفتار کر کے مارو گے. کیا تم سمجھ گئے؟ اب اپنا کام کرو. وزیر خوشی سے وہاں سے نہیں جاتا بلکہ ناراضگی سے وہاں سے نکل جاتا ہے.
اور پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وہاں ایک سپاہی زندہ ہے جہاں سے سفریہ اور اربسکان وغیرہ کو لیونائٹ گرفتار کر کے لے گئے. وہ سپاہی کرالنگ کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور کہتا ہے افسوس کہ میں سفریہ خاتون کی حفاظت نہیں کر سکا. ادھر لیونائٹ کہتا ہے ایڈرین سے کیا تمہیں عجیب نہیں لگتا کہ بھیڑیے تمہیں دیکھتے ہیں اور تم انہیں نہیں دیکھ سکتے؟ مجھے یقین ہے کہ ایک باغی بھیڑیا کہیں باہر ہے. اتنے میں میتھیوس وہاں آتا ہے. کہتا ہے جیسا کہ میں نے حکم دیا تھا میں نے محاصرے کے امکان سے بچنے کے لیے اپنے سپاہیوں کو متعین کر دیا ہے. پھر ناظرین دوسری طرف دکھایا جاتا ہے پتھروں سے بڑے چکڑے آ رہے ہیں. الپسران اس محافظ کو پہچان لیتا ہے جو سفریہ خاتون کے ساتھ تھا. وہ کہتا ہے وہ تو ایمن لگتا ہے. وہ چکڑے روکتے ہیں. الپسران گھوڑے سے اترتا ہے اور اس کے قریب جاتا ہے اور دور کھڑا وہیں دیکھتا رہتا ہے. وہ سپاہی سلیبیوں کے پاس پہنچ جاتا ہے. تو سلیبی کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم اس وقت بچ گئے ہو. تو چاروں مکمل کرتے ہیں. پھر وہ اسے مارنے لگتے ہیں اور قتل ہی کر ڈالتے. لیکن اتنے میں الپسران اشارہ کرتا ہے اپنے سپاہیوں کو جو مزدوروں کے روپ میں ہیں. وہ آگے بڑھتے ہیں اور ان سلیبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں. الپسران بھی اس میں حصہ ڈالتا نظر آتا ہے. وہ سپاہی الپسران کو بتاتا ہے کہ سفریہ خاتون سرمری تجارت گاہ میں ہے. الپسران کہتا ہے ہم انہیں بچائیں گے. باتور بھی کہتے ہیں چاہے زمین پھٹ جائے لیکن ہم انہیں ہر حال میں بچائیں گے. فکر نہ کریں میرے سلطان. الپسران کہتا ہے فوجی مر چکے ہیں. ہم ان کے بغیر زندان میں کیسے جا سکتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے آتسیس آپ اور میں اور ایک آدمی کافروں کا لباس پہنے گا. آتسیس ہاں میں شرح آتا ہے اور کہتا ہے الپسران پھر چلو ان کی لاشیں جمع کرو اور ان کے کپڑے لے لو. پھر وہ ان صلیبی سپاہیوں کے جو کہ مردہ حالت میں وہاں موجود ہیں ان کی وردیاں اتارنا شروع کر دیتے ہیں. ادھر لیونارڈ قلعے کی دیوار پر جا رہا ہے. اس کے ساتھ ایڈرین ہے. لیونارڈ اسے کہتا ہے میری ناک میں اب بھی درد ہے. ایڈرین کاؤدر کا سر کتنا سخت ہے. کاش تم اسے وہیں قتل کر کے اس کی سزا دیتے. اور کیا تمہارا دماغ کام نہیں کر رہا ہے ایڈرین؟ کاؤدر چھوٹے ملک الپسران کے لیے بہت اہم ہے. لیونائٹ اسے کہتا ہے. ایڈرین پوچھتا ہے جناب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کاؤدر کو میدان میں لاؤ ایڈرین. وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. ایک سلیبی سپاہی کو لیونائٹ اپنے پاس بلاتا ہے. ادھر گوکلپ کو وزیر کہتا ہے سپاہیوں کو تیار کرو. وہ وہاں سے نکل جاتا ہے تو سلیمان وہاں آتا ہے. تو وزیر اسے کہتا ہے کہ ہنگامہ برپا کرنے والوں کو ہم نے منتشر کر دیا میرے سلطان خواہ تلوار سے ہی کیوں نہ ہو. لیکن آج یہاں جو کچھ ہوا وہ بڑی چیزوں کا پیش خیمہ ہے. ادھر ایڈرین لے کے آتا ہے کورت بیگ. لیونائٹ ان کا مقابلہ کرانے جا رہا ہے چند گماشتے اپنے سپاہیوں سے. کورت بیگ کہتے ہیں کیا تم مجھے ان آنکھ والے راکشسوں سے ڈرانے جا رہے ہو؟ لیون ہنستا ہے. تو کورت بیگ کہتے ہیں کھولو میرے ہاتھ. اگر تم میں ہمت ہے تو ہتھیار اٹھا کر میرا سامنا کر. لیونائٹ کہتا ہے ایک آنکھ والا بھیڑیا مجھے یہ اچھا لگا. اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا. پھر کہتا ہے اس کے ہاتھ کھول دو. کورت بیگ کے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں. تو لیونائٹ کہتا ہے میں آپ پر ایک احسان کروں گا ہیڈ بٹ بھیڑیے. پھر ایک سلیبی سپاہی سے کورت بیگ ایک ڈنڈا لیتے ہیں لیکن وہ پکڑتے ہی ٹوٹ جاتا ہے. لیونائٹ یہ دیکھ کر ہنسنے لگتا ہے. کورت بیگ کہتے ہیں ایک عام بازنطینی آپ نے سب کچھ گناہ کیا. لیونائٹ ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے ہیڈ بٹ آپ اس لہجے کے لیے ادائیگی کریں گے. پھر وہ وہاں کھڑے گماشتوں کو حکم دیتا ہے کہ حملہ کرو. وہ حملہ کرتے ہیں لیکن کورت بیگ ان کو مار مار کر بری طرح سے ہلکان کر دیتے ہیں اور آخر میں جس کو پکڑتے ہیں اس کی بھی گردن مروڑ کر اسے مار دیتے ہیں. لیونائٹ کو وہاں کھڑے بہت غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ان سب پہ بھاری ہے. دوسری طرف ناظرین جنگل میں الپسران کا قافلہ بڑھتا جا رہا ہے آگے کی طرف اور آخرکار وہ پہنچ جاتے ہیں سورمری تجارت گاہ کے دروازے کے سامنے. وہاں سپاہی انہیں روکتے ہیں. الپسران اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے ہمیں بغیر کسی مسئلے کے اندر تک پہنچنا ہوگا. اپنے سر نہ اٹھاؤ گردنیں نیچی رکھو. تمام تابعداری کا کہتے ہیں. الپسران اور دوسرے تمام سپاہی چکڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں جبکہ کئی نے سلیبیوں کی وردیاں پہنی ہوئی ہیں. محافظ سپاہی کہتا ہے کہ چلو دروازہ کھولو انہیں اندر جانے دو. پھر دروازہ کھلتا ہے اور ان کا چکڑا اندر داخل ہو جاتا ہے. جب وہ چکڑے سے اتر رہے ہوتے ہیں تو وہاں دیوار پر کھڑا لیونائٹ اور میتھیوس بھی انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ زندان میں اربسکان اور سفریہ خاتون جبکہ دوسری طرف منصور اور سلیمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور کورت بیگ انہیں دیکھ رہے ہیں. اتنے میں وہاں سلیبی سپاہی آتے ہیں کہتے ہیں دروازہ کھولو. پھر وہ سلیبی سپاہی دروازہ کھول دیتے ہیں اور ان غلاموں کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر کچھ سپاہی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جو غلام لائے گئے ہیں وہ بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہیں کسی سے یعنی سفریہ یا کورت بیگ سے کوئی بات نہیں کرتے. پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے کہ وزیر کا قافلہ آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. وزیر رکنے کا کہتا ہے تو گوکلپ تمام قافلے کو رکنے کا کہتا ہے. پھر وہ گھوڑے سے نیچے اترتا ہے اور جاتا ہے وزیر کے چکڑے کے پاس. وزیر کو باہر نکالتا ہے تو وزیر کہتا ہے کہ ہم یہیں قیام کریں گے کیونکہ یہاں واسپورہ خان میں الپسران صاحب اور اس کے ساتھ والوں کا انتظار کرنا ہوگا. گوکلپ کہتا ہے لیکن جناب وزیر سلطان کے حکم کا کیا ہوگا؟ اس نے حکم دیا ہے کہ ہم الپسران اور مالک کو پکڑ لیں جب وہ سورمری سے باہر آئے. وزیر کہتا ہے ملکوں کو بچانے کے بعد الپسران صاحب واسپورہ خان میں آئیں گے. کفار کی سرزمین میں گھس کر وہاں اپنے سپاہیوں کو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انہیں یہاں حیرت انگیز جال میں پھنسائیں گے. ہم انہیں پکڑ لیں گے. چلو گھات لگاؤ اور پھر تیاری کرو. گوکلپ ایسا کرنے کا کہتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. ادھر دوسری طرف چکڑا پتھر لے کر پہنچ چکا ہے سورمری تجارت گاہ کے دوسرے دروازے پر لیکن جان بوجھ کر سپاہی اس چکڑوں کو الٹ دیتے ہیں اور تمام پتھر وہیں گر جاتے ہیں اور چکڑے الٹ جاتے ہیں. پھر ناظرین دکھایا جاتا ہے زندان کا منظر جہاں تمام لوگ خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر لیونائٹ دیکھ رہا ہے میتھیو کے ساتھ گرے ہوئے چکڑوں کو. کہتا ہے میتھیوس تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ غلاموں کو بھیجو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے کریں اور چکڑوں کو سیدھا کریں.
वो कहता है जो आपका हुक्म। फिर मैथ्यूस कहता है कि बाहर गाड़ी की मदद लेकर गुलामों को ले आओ। सलीबी सिपाही वहाँ से चले जाते हैं गुलामों को लाने के लिए, और गुलाम अंदर मौजूद है जिंदान में अला पसलान के सिपाहियों के रूप में। फिर सलीबी सिपाही वहाँ आते हैं और कहते हैं दरवाजा खोलो, गुलामों को बाहर निकालना है, जल्दी करो, देर मत करो, चलो। लेकिन बाहर निकलने वाले गुलाम अचानक उन सलीबियों पे हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। और फिर उन सलीबी सिपाहियों के साथ आने वाला कोई और नहीं बल्कि अला पसलान है। जब वो अपना नकाब उलटता है तो कौरतबे और सफरिया खातून इंतहाई खुश होते हैं। अरबस खान भी मुस्कुराने लगता है। तमाम सिपाही अपने अपने नकाब उलट देते हैं और फिर जांबाज निकलते हैं अला पसलान के वहां से। कौरतबे अला पसलान से कहते हैं कि आप ठीक हैं? वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर अला पसलान कहता है सुलेमान शाह और मंसूर अब तुम मेरे सुपुर्द हो। सुलेमान कुछ नहीं कहता लेकिन मंसूर गुस्से से देख लगता है। फिर अला पसलान कहता है जल्दी चलो, इन सिपाहियों के कपड़े पहन लो। मंसूर गुस्से से आगे बढ़ने लगता है लेकिन सुलेमान उसे कहता है पुरसकून हो जाओ। अला पसलान कहता है आवार कैदियों को जेल से निकालो और इनसे कहो कि हमारे साथ चलें। आवार ऐसा ही करता है और फिर वो सलीबियों के कपड़े पहन लेते हैं। उधर लियोनाइट खड़ा ऊपर देख रहा है तो फिर नीचे वो सलीबी सिपाही गुजरते हुए नजर आते हैं, लेकिन असल में वो सलीबी कम हैं और अरब पसलान के सिपाही ज्यादा। वो आगे बढ़ रहे होते हैं और आखिरकार वो किले से बाहर निकल जाते हैं। लियोनाइट पुकारता है, कहता है जल्दी करो। एक सलीबी आवार को धक्का लगाता है कि तुम भी आगे बढ़ो, जल्दी करो। फिर जब वो किले से बाहर पहुंच जाते हैं और चक्रों को सीधा करने लगते हैं, लेकिन फिर अचानक अरब पसलान का इशारा पाकर सिपाही उन सलीबियों को मार गिराते हैं जो कि उनके साथ कुछ तादाद में मौजूद। लियोनाइट ये देखकर दंग रह जाता है और साथ मैथ्यूस भी। कहता है क्या हो रहा है ये? अरब पसलान और उसके सिपाही और तमाम लोग वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। लियोनाइट कहता है मैथ्यूस यहाँ क्यों खड़े हो, जल्दी करो, इन्हें पकड़ो। वो वहां से दफा हो जाता है। दूसरी तरफ वजीर और गोकल्ब अपने सिपाहियों के साथ बाहर इंतजार कर रहे हैं। इतने में उन्हें नमूदार होते नजर आते हैं अरब पसलान और उनके सिपाही। तो गोकल्ब कहता है चलें वजीर, इन पर हमला करें। लेकिन वजीर पुरसकून है, कहता है आपकी आंखें और कान मेरे साथ रहेंगी गोकल्ब, और तुम में से कोई भी अकेला कुछ न करे। फिर वजीर तलवार निकालकर आगे बढ़ जाता है। गोकल्ब से कहता है तुम पीछे रहो। सिपाही भी वजीर के पीछे पीछे चले आते हैं। गोकल्ब कहता है आप क्या हुक्म देते हैं वजीर? अला पसलान और दूसरे तमाम लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। वजीर से कहता है अला पसलान, तो वजीर का नाम लेता है अला पसलान। तो गोकल्ब कहता है हमारे वजीर की हिफाजत करो। तमाम सिपाही आगे बढ़ जाते हैं लेकिन वजीर उन्हें कहता है पीछे हट जाओ और तलवारें म्यान में रख। फिर वो आगे बढ़ता है और अला पसलान के सामने दो जानू होकर अपनी तलवार पेश कर देता। अला पसलान और दूसरे सिपाही हैरान रह जाते हैं क्योंकि वजीर कहता है जनाब सुल्तान अला पसलान। तो फिर अला पसलान को ख्याल आता है वजीर ने उनको सारी बात बताई थी कि किस तरह वो उनसे वफादारी कर रहा है और सुलेमान से गद्दारी। अला पसलान अपने ख्याल से वापस आता है तो वजीर पूछता है मेरे सुल्तान आप क्या हुक्म देते हैं? अला पसलान कहता है काफी ज्यादा खून बहाया जा चुका है, आप सुलेमान के साथ बनाए गए मंसूबे पर अमल दरामद जारी रखेंगे। वजीर हाँ में सर हिलाता है और कहता है जैसे आपका हुक्म। अला पसलान कहता है मुझे गिरफ्तार करने के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ खड़े होने के लिए तुम यहाँ आए हो, हम यहाँ से रे रवाना होंगे। वजीर हाँ में सर हिलाता है। फिर अला पसलान सिपाहियों से जो वहाँ खड़े होने कहता है खून बहुत बह चुका है, तुम में से जो फर्माबरदारी नहीं करेगा वो मारा जाएगा। तमाम सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। गोकल्ब वहीं खड़ा रहते हैं। फिर वजीर उसे इशारा करता है तो वो भी दो जानू होकर आ बैठता है अला पसलान के सामने। उधर मंसूर कहता है अपने भाई से कि मैं अला पसलान को तख्त पर नहीं बैठने दूंगा भाई, मैं अपने वालिद खुदाल मुस्तफा का बदला लूंगा। वो कहता है वो तख्त उस पर हराम है। सफरिया कहती है खुदा आपकी सल्तनत को कायम रखे मेरे सुल्तान, अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए। तमाम लोग आमीन कहते हैं। नाज़िम दिखाया जाता है रेस शहर में जहाँ सुलेमान बेचैनी से कभी इधर कभी उधर चक्कर लगा रहा है। कहता है कहाँ है वजीर? इतने में एक सिपाही वहां आता है और आकर कहता है कि मेरे सुल्तान अला पसलान साहब रे के रास्ते पर हैं और उनके साथ वजीर भी है। सुलेमान कहता है वो तो जिंदान में था। वो सिपाही को घूंसा मारता है, झंझोड़ता है और उस पे अपना गुस्सा निकालता नजर आता है। सिपाही कहता है सुल्तान अला पसलान भी अपने घोड़े पर आ रहे हैं, वो कैद नहीं है मेरे सुल्तान। और वजीर अहमद मलिक भी उनके साथ है और उनके सिपाही भी। सुलेमान परेशान हो जाता है लेकिन फिर तलवार निकालता है, कहता है उन्हें आने दो, मैं उनका मुकाबला करूंगा। लेकिन तोरा उसे रोक लेती है और कहती है ऐसा मत करो। फिर वो वहीं रुक जाता है। दूसरे तरफ रे महल के बाहर लोग नारा लगा रहे हैं अला पसलान के हक में। वो इतने ज्यादा नारे लगाते हैं कि फजा नारों से गूंज उठती है। वो कहते हैं हमारे सुल्तान जिंदाबाद, हमारे सुल्तान जिंदाबाद। और फिर अला पसलान सफरिया खातून के साथ नमूदार होता है। दूसरे तमाम कमांदारान और सरदारान पीछे पैदल पैदल आ रहे हैं। लोग इंतहाई ऊंची आवाज से नारे लगाते नजर आते हैं। उधर वजीर कह रहा है गोकल्ब से कि तुम मेरे वफादार रहोगे, अगर तुम्हारा सर बचाना चाहते हो तो अला पसलान की ताबेदारी करना होगी। सुल्तान सुलेमान अपना दिमाग खो चुका है, तुम अच्छी तरह जानते हो गोकल्ब। बहरहाल अला पसलान आकर हम दोनों को एक साथ मारने वाला था। तुमको शुक्रगुजार होना चाहिए और मुझ पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। तुम्हारा सर अब भी वही है जैसा कि तुम देख रहे हो। बहुत से सुल्तान आते हैं और जाते हैं लेकिन आला सल्जूक रियासत में सिर्फ मैं रह गया हूँ। तुम्हारी बैत सुल्तान से नहीं मुझसे होगी। अभी बहुत तवील सफर तय करना है और बहुत से महाज तय करने हैं। फिर अला पसलान खड़ा होता है, अपने घोड़े को रोकता है और फिर खिताब करता है, कहता है मैं पूरी सल्जूकी रियासत का निगहबान हूँ जिससे आपका ताल्लुक है। तमाम लोग फिर नारे लगाने लगते हैं अला पसलान के हक में। अला पसलान कहता
کہتا ہے کہ اب سے پھر انصاف ہوگا. سلیمان نے اپنے پاگلپن سے بہت کچھ برباد کیا، لیکن اب سلطان تغرل کا دور واپس آئے گا، لیکن بدلے میں ہم آپ سے مطلق وفاداری کا مطالبہ کریں گے. خدا کرے کہ اس راستے پر چلنا ممکن ہو جو میرے دادا سلجوق نے شروع کیا تھا. تغرل صاحب اور چاغر صاحب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا. اللہ ہمیں کامیاب کرے اور ہماری مدد فرمائے. اس عظیم ملک کا جھنڈا اٹھانے کے لیے تمام لوگ آمین کہتے ہیں اور پھر لوگ عربستان کا نعرہ لگانے لگتے ہیں. ادھر سلیمان اور فلورا بھی کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے سروں پہ چادریں اوڑھی ہوئی ہیں. پھر وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں. پھر عربستان گھوڑے سے اترتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازے بند کر دو. جب دروازہ بند کر دیا جاتا ہے تو عربستان کہتا ہے وزیر سے جو اس کے سامنے آ کر فرمانبرداری کی حالت میں کھڑا ہے. عربستان کہتا ہے سلطان تغرل سے غداری کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے. وزیر احمد الملک تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. عربستان پھر بولتا ہے، کہتا ہے جس نے نافرمانی کی احمد الملک وہ اپنی سزا ضرور بھگتے گا. تمام سپاہی حیرانگی سے عربستان اور احمد الملک کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ کہتا ہے میں وہ ہوں جس نے آپ کے لیے رے کے دروازے کھولے اور آپ کی مدد کی. اگر میں نہ ہوتا، عربستان اس کی بات کاٹ کر کہتا ہے اگر تم نہ ہوتے سلطان تغرل کا جسد خاکی اس کی قبر سے زیادہ دور نہیں ہوگا. سلجوقی ریاست کے سپاہیوں کا خون نہیں بہایا جائے گا. حاجب ہارون اب ہمارے ساتھ ہوتا، لیکن وزیر تم نے یہ سب کچھ کیا اور تم اس گناہ میں سرپرستی کرتے رہے. اگر تم نہ ہوتے تو سچائی کو جگہ مل جاتی، اور اگر تم نے خیانت نہ کی ہوتی تو اب سے کہیں زیادہ لوگ زندہ ہوتے. وزیر کو بھی سوچ جاتی ہے. وہ کہتا ہے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ میرے لیے کیا ہی برکت اور خوبصورت عمل ہے. آپ کے چچا سلطان تغرل اس نے مجھے حکمرانی کے لیے دنیاوی اور اب تم مجھے بعد کی زندگی دو اور مجھے شہید کر کے یہ ثابت کرو گے. اور کہتا ہے سلجوق خاندان کا شکریہ، میں نے یہ دنیا جیت لی اور اس کے بعد آخرت بھی جیت لوں گا. وہ اپنی گردن اٹھا دیتا ہے، یعنی اپنی شاہ رنگ ننگی کر دیتا ہے کہ سلطان الپرسران اس کو قتل کر سکے. سلطان الپرسران تلوار نکالتا ہے اور اس کی جھٹکے میں ایک ہی وار میں اس کی شاہ رگ کاٹ کے رکھ دیتا ہے. پھر وزیر تڑپتا ہوا زمین بوس ہو جاتا ہے. عورت بے انتہائی جذباتی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. دوسرے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، لیکن انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ اسلام سب کے لیے برابر ہو اور انصاف کا ترازو سب کے لیے برابر جھکے. وزیر دم توڑ جاتا ہے تو الپرسان گوکلب کی طرف دیکھتا ہے جو نظریں جھکائے کھڑا ہے. وہ الپرسان کی طرف ایک دفعہ دیکھتا ہے لیکن پھر نظریں جھکا دیتا ہے. الپرسان غصے سے گوکلب کی طرف دیکھتا ہے اور پھر دیکھتا ہوا وہاں سے مڑتا ہے اور محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تمام سرداران اور سپاہی صفریہ خاتون سمیت بھی اس کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. وہ محل کی گلیوں سے ہوتے ہوئے آخرکار پہنچتے ہیں تخت والے کمرے میں. پھر الپرسان خالی تخت کو دیکھنے لگتا ہے جس کا ناجائز دعوے دار وہاں موجود نہیں، یعنی سلیمان محل چھوڑ کر بھاگ چکا ہے. الپرسان تخت کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تمام لوگ مؤدبانہ انداز میں دونوں اطراف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور الپرسان خالی تخت پہ نظر جمائے کھڑا ہے. صفیہ قدر مطمئن اور خوش نظر آتی ہے، لیکن الپرسان اتنا خوش نظر نہیں آتا. شاید وہ یہ سوچ رہا ہے کہ کاش میں اس کے لیے اتنا زیادہ خون نہ بہا. تمام لوگ الپرسان سے اپنی وفاداری کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور الپرسان پھر تخت کو دیکھنے لگتا ہے جس پہ کبھی اس کا چچا تغرل بیٹھا کرتا تھا. الپرسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہیں پہ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. دوستو